معزز اراکین اسمبلی جناب اسپیکر صاحب تشریف لا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب. السلام علیکم. تلاوت فرمائے کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی اور انصاف پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور اسے بڑا اجر ملے گا. لگے رہے وہ لوگ جو انکار کرے اور کفر کرے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے تو دوزخ میں جانے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. میں اس سے پہلے کہ ہم آگے کارروائی بڑھائیں میں جناب امجد علی زیدی صاحب اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کو ایوان میں تشریف آوری پر اپنی جانب سے اور پورے ایوان کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. جی نگت بی بی. کچھ لوگ اپوزیشن کے بلکہ میجارٹی اپوزیشن کی چیمبر میں بیٹھی ہوئی ہے یہ 9 لابیز میں کیونکہ ہمیں آپ کی مجبوریوں کا احساس ہوتا ہے. لیکن سم ٹائم آپ 2 بجے جب کال کرتے ہیں تو 3:30 بج جاتے ہیں. تو خوشدل خان اور سب لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اگر کسی کو بھیج کے ان کو بلوا لیں تاکہ ہمارا بزنس جو ہے تو وہ صحیح طریقے سے چل سکے. تھینک یو. اصل میں تاخیر کی وجہ اور کوئی خاص نہیں تھی چونکہ اسپیکر صاحب نے آنا تھا اور ہماری اجلاس میں بیٹھنا تھا. جی میں سمجھتی ہوں اس وجہ سے یہ تاخیر ہوئی. ورنہ بالکل جی شوکت یوسف زئی صاحب آپ اپوزیشن کے پاس ساتھ کسی کو لے جائیں. جناب اسپیکر سب سے پہلے تو میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں. اور یہ بہت اچھی بات ہے. میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان سے کوئی اسپیکر یا اس طرح کی ڈگنیٹی جو ہے وہ ڈگنیٹری پہلی دفعہ تشریف لائی ہے تو ویلکم کرتے ہیں جناب اسپیکر. یہ اچھی بات ہے. اس طرح ہمارے بھی یہاں سے جانے چاہیے. آپ بھی ہمیں ساتھ لے کر چلیں تاکہ ہم بھی گلگت بلتستان کا وزٹ کر سکیں. اور آپ کو تو ضرور لے جائیں گے نا. آپ کے بغیر تو وفد کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے نا. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. ایک دوسرے کے جو صلاحیتیں ہیں جو تجربات ہیں وہ سیکھے جا سکتے ہیں. اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے گلگت بلتستان تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور خوبصورت علاقہ ہے. اور یہ خوبصورت علاقے سے یہاں آئے ہیں تو جناب اسپیکر دل کی گہرائیوں سے ان کو ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو. آپ جائیں شوکت یوسف زئی صاحب آنریبل منسٹر صاحب اپوزیشن میں ساتھ لا منسٹر صاحب کو لے جائیں. چلیں ٹھیک ہے.
بلاول یور پوائنٹ آف آرڈر. جب تک وہ آ جائیں پھر کوشچن آور شروع کر لیتے ہیں. کہ جی تھینک یو مسٹر اسپیکر. جی شکریہ آپ کا بہت بہت. اسپیکر صاحب گزارش یہ کرنی تھی کہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے پروونشل اسمبلی کے باہر احتجاج جاری ہے. بچوں کا جو شہداء کے جو بچے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کے جو مطالبات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے جو سیٹل ایریا میں شہداء کا پیکیج دیا جاتا ہے وہی سیم پیکیج جو ہے این ایم ڈی کے عوام کے شہداء کو بھی دیا جائے. تو میری گزارش یہ ہے کہ میرے ساتھ گورنمنٹ کے کنسرن ایک دو منسٹر صاحب ساتھ چلیں اور ان کی یقین دہانی کرائیں تاکہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ مانیں اور ان کو حل کرے. مہربانی ہوگی. تھینک یو. جی نگہت اور رضوی صاحبہ. پہلے تو میں گلگت بلتستان کے اسپیکر صاحب جو کہ بہت کیونکہ ان سے میں مل چکی ہوں سرینا ہوٹل میں جب ہماری ابھی فافن اور ٹریڈا کی جو ہوئی ہے کانفرنس ہوئی ہے تو ہی میں نے ان کو بہت اچھا انسان, میں نے ان کو ایک بہت اچھا شاعر, میں نے ان کو بہت اچھا یعنی ایک شخصیت جو ہے تو وہ میں ان کو سمجھتی ہوں اور پایا ہے میں نے ان کو. اور ان کے ساتھ جو ان کے سیکٹری جو سیکٹریٹ کے سیکٹری ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں اور میں نے ان کو بھی ایک اچھا ایک مطلب سیکٹری کے طور پہ پایا ہے کہ جو اپنے اسپیکر صاحب کے ساتھ ہر وقت ان کو گائیڈ بھی کرتا رہتا ہے اور ان کو یہ بتاتا بھی رہتا ہے. میں ان کو ویلکم کرتی ہوں یہاں پہ اور پرزور طریقے پہ میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے تالیاں بجائی جائیں تاکہ یہ سمجھے کہ یہ خیبر پختونخوا کے مہمان نواز علاقے میں آئے ہیں. اور جب ہم جائیں گے میں نے تو ان کو بلکہ دعوت بھی دی تھی کہ آپ جب بھی آئیں تو اپنی پوری اسمبلی کے ان کے 33 اراکین ہیں تو پوری اسمبلی کو لے کر آئیں اور پوری اسمبلی جو ہے تو ان کو ہم یہاں پہ ہوسٹ کریں, وہ ہماری اسمبلی کی کارروائی بھی دیکھیں اور اس کو دیکھ کر پھر ہم لوگ جائیں. تو پہلے تو میں نے ان کو یہ دعوت دی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ لوگ آئیں. تو میں ان کو ویلکم کرتی ہوں اور ان کی شخصیت کو بہت زیادہ سراہتی ہوں. مطلب اسپیکرز میں جو مجھے سب سے زیادہ شاعرانہ انداز کے اور شاعرانہ مزاج کے جو اسپیکر ملے ہیں وہ یہ اسپیکر صاحب ہیں جن کی میں بہت زیادہ تعریف کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو. کوشچن آور. شوکت یوسفزئی صاحب, باہر کوئی فاٹا کے ایکس فاٹا کے بچے شہداء کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. بلاول صاحب نے ایک پوائنٹ آف آرڈر ریز کیا ہے. جو شہداء پیکیج ہمارے سیٹل ایریے میں ملتا ہے وہ شاید جو مائٹ ڈسٹرکٹس ہیں ان کو بقول بلاول صاحب کے نہیں مل رہا اور ان کے بچے شہداء کے پولیس کے شہداء کے باہر ہیں. تو کوئی ایک دو بندے جا کے, چونکہ یہ تو ہمارا انڈرسٹوڈ ہے کہ پیکیج تو سب شہداء کے بچوں کے لیے ہے, اب کیا کہیں گے؟ جی شوکت جی صاحب. واقعہ کی بات کریں سر. یہ باہر گیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں مجھے اگر بتا دیا جائے کہ یہ واقعہ کب کا ہوا ہے تو میں تاکہ میں پھر. جی بلاول افریدی صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر صاحب. میری گزارش یہ اسپیکر صاحب کہ یہ کنسرن یہاں گورنمنٹ کے جو منسٹر ہے تاکہ ان کے علم میں بھی ہو. پہلے چونکہ ہم نے یہاں پہ اسمبلی فلور پہ بھی آواز اٹھائی تھی, پھر گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی جو این ایم ڈی کے شہداء کا جو پیکیج ہے وہ سیم سیٹل ایریا کے مطابق ہونا چاہیے اور ان کو دینا چاہیے, جو کہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے وہ ابھی تک ان کو نہیں ملا. تو وہ بار بار جو ہے دھرنے کریں. ابھی ان کا دھرنا جو ہے پروونشل اسمبلی کے باہر دھرنا ہو رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کے مسائل جو ہے وہ سنیں اور ان کی یقین دہانی کرائی جائے اور یہ حل ہو جائے تو مہربانی ہوگی. یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہداء کسی ایک یہ مرجر سے پہلے کے واقعات ہیں. یہ ابھی تک ان کو جو ہے وہ نہیں یہ تو پچھلے 20-25 سال سے یہ واقعہ جو دہشت گردی کا اس میں ہوا ہے وہ اس کے حوالے سے ہے. نہیں میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ واقعہ کب ہوا ہے کہ ان کو پیکیج نہیں ملا ہے شہداء, تاکہ میں یہ منسٹر صاحب یہ وزیرستان سے لے کر باجاور تک بچے آئے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے میری گزارش سنیں وہ یہ ہے کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ ہم جو ہے شہداء کا چلیں ابھی اس کو بھی جو بول رہے ہیں وہ کریں. چلیں اوکے. میر غزن جمال صاحب. غزن جمال صاحب کا مائک کھولیں. تھینک یو جناب اسپیکر. یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا. جو مرجر کے بعد کوئی بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس میں پیکیج سیم ہے. یہ جو
میرے کولیگ بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ مرجر سے پہلے کے جو انسٹنسز تھے تب قانون اس طرح بنایا گیا تھا کہ مرجر کے جو عوام ہیں ان کو وہ سیم پیکیج نہیں ملتا تھا جو باقی لاء کے اکارڈنگلی باقی لوگوں کو ملتا تھا. تو انہوں نے یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ کوئی ایک انسیڈنٹس کے لیے نہیں آئے ہوئے, یہ جتنے بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے کے ان کے جو لوائقین ہیں یہ شہداء کے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی وہی پیکیج ملا جائے جو باقیوں کو دیے گئے ہیں. اس کے لیے جی بالکل یہ بڑی زبردست اور ضروری بات ہے. اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنائی جائے, وہ پروونشل لیول پہ ہو یا فیڈرل لیول پہ ہو, لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر لیگلی ذرا دیکھ لیں کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں. بالکل بات صحیح ہے کہ یہ چونکہ پہلے کے جو واقعات ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں, چونکہ اس وقت تو پروونشل گورنمنٹ کی عملداری نہیں تھی, اور جب سے پروونشل گورنمنٹ وہاں پہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے پھر پروونشل گورنمنٹ کے ایمبٹ میں آتا ہے. جی بلاول صاحب. جو ہے یہ آلریڈی آ چکا ہے یہاں پہ, پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے. اب گزارش یہ ہے اسپیکر صاحب کہ صرف یقین دہانی کے لیے اگر دو منسٹر صاحب ساتھ چلے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو یہ گورنمنٹ کے لیے فخر کی بات ہوگی, اعزاز کی بات ہوگی اگر وہ جائے اور ان کے مطالبات جو ہے وہ مانے اور ایشو سارٹیڈ آؤٹ ہو جائے. شوکت یوسف اس پہ مشورہ کر کے مجھے بتائیں آپ کہ ہاں بتائیں. کوشچن آور, کوشچن نمبر 12689 مس شگفتہ ملک صاحبہ. تھینک یو اسپیکر صاحب. سر سوال میں جو میں نے پی کے 64 کے حوالے سے پوچھا تھا وہ تو مجھے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. آپ سوال میں دیکھیں کہ انہوں نے نوشیرہ کی بات کی ہے لیکن پی کے 64 کی بات اس میں نہیں ہے, نہ کوئی انفارمیشن ہے. جی شوکت یوسف زئی صاحب, آنریبل منسٹر. It's not your انڈسٹری والا کا it's نا, industries. یہ انڈسٹری میری ان سے ابھی بات ہو گئی ہے. اوکے, وہاں انہوں نے کہا کہ میں جواب سے سیٹسفائیڈ ہوں, تو اگر اس میں کوئی اور کویشچن ہے تو مجھے بتا دیں. اور پہ بات کریں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے مجھے پی کے 64 کی انفارمیشن نہیں دی, باقی تو ڈیٹیل ہے لیکن وہ پی کے 64 کے نیچے اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں پورا دیا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں آپ کے پاس نہیں آیا ہے, میرے پاس ہے, میں آپ کو دے دوں گا اس کا. پی کے 64 کی کوئی مجھے انفارمیشن نوشیرہ کی بات کر نوشیرہ رہے کی ہیں, بات نوشیرہ کی انہوں نے پورا وہ دیا ہوا ہے, میں آپ کو دے دیتا ہوں. نہیں, لیکن پی کے 64 میں نے مینشن کیے کہ مجھے پی کے 64 کی ڈیٹیلز تو وہ انہوں نے نہیں دی ہے. اصل میں انہوں نے ٹوٹل ڈسٹرکٹ کی دے دی ہیں, اس میں پی کے 64 کی بھی شامل ہے, یہ پورے ڈسٹرکٹ کی دے دی. آپ کہتی ہیں کہ ڈسٹرکٹ کو ہٹا کے صرف 64 کر دیں تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں الگ کر دے گا, وہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو. تھینک یو. 12717 محترمہ نگہت اور زئی صاحبہ. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. اس پہ میرا پھر مارچ ایریا کے بارے میں سوال ہے. میں نے یہاں پہ جنوبی وزیرستان کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس میں محکمہ اوقاف اور حج اور مذہبی امور کے شعبے میں کتنے پیسے, کتنی ترقیاتی فنڈ مختص کیے گئے ہیں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 18 ملین خرچ کیے گئے ہیں. پھر جب دوسرے اس پہ آتی ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ 2020-2021 کو 70 ملین فنڈ جو ہے مختص کیے گئے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جو فنڈ ہے اس کو ریلیز کیا گیا ہے اور اس کو مطلب اس کو پورے فاٹا پہ مطلب ایکس فاٹا اور جو مرج ایریا ہماری 7 ایجنسیز ہیں جس میں کہ باجوڑ ہے, جس میں کہ خیبر ہے, نارتھ وزیرستان ہے, ساؤتھ وزیرستان ہے, کرم ڈسٹرکٹ ہے, مومند ہے اور اس کے علاوہ باجوڑ ہے. تو جناب اسپیکر صاحب پھر ان میں جب میں یہ پوچھتی ہوں کہ کتنا فنڈ اس میں لگایا گیا ہے تو انہوں نے مجھے تفصیل تو دی ہے کہ اس میں ہم نے 16 ملین جو ہے تو وہ خرچ کیے ہیں اور اس میں جو ہے تو کچھ 90% کام ہو چکا ہے اور باقی جو کام ہے وہ مطلب آپ کروانا چاہ رہے ہیں, آگے کروانا چاہ رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب میں یہ آن ریکارڈ لانا چاہتی ہوں کہ مرج ڈسٹرکٹ میں جو ہمارا اورکزئی ہے, جو ہمارا سینٹرل کرم ہے جس میں کہ صرف اورکزئی رہتے ہیں, جس میں کہ صرف اس کے لیے محکمہ اوقاف مذہبی امور نے ابھی تک ایسا کوئی فنڈ نہیں رکھا. جناب اسپیکر 7 کروڑ روپیہ بہت کم ہوتے ہیں. تمام 7 ایجنسیز کے لیے
جو کہ پہلے ایجنسیز تھی اب ہمارے ضلع بن چکے ہیں, تو یہ بہت کام ہوتے ہیں. تو میں منسٹر صاحب سے یہ درخواست کروں گی کہ مجھے تمام اس کی تفصیل یہ مہیا کریں اور آن دا فلور کریں. میں یہ نہیں مانوں گی کہ ابھی آپ کو وہاں سے منگوا کر دیتے ہیں, ابھی آپ کو وہاں سے منگوا کر دیتے ہیں. مجھے آن دا فلور چاہیے کہ انہوں نے آگے کے لیے کیا سوچا ہے, اور ابھی جو یہ جو نامکمل ہیں ان کے لیے انہوں نے کیا سوچا ہے. تھینک یو. Honorable Mr. Religious Affairs, Awqaf and Religious Affairs. شکریہ اسپیکر صاحب. یہ حافظ صاحب کا سپلیمنٹری لے لیتے ہیں. جی حافظ صاحب. حافظ اسام الدین صاحب. اسپیکر صاحب, یہ کویشچن چونکہ میڈم صاحب نے پوچھا ہے میرے حلقے جنوبی وزیرستان کے حوالے سے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جناب اسپیکر صاحب یہاں 18 ملین روپے مختص ہے جنوبی وزیرستان کے لیے, جو نیچے محکمے نے تفصیل دیے یہاں 2 حلقے جنوبی وزیرستان میں, لیکن یہ ساری ڈیٹیل یہ ایک حلقے میں یہ پیسے خرچ ہوئے ہیں. چلو باقی ترقیاتی کاموں میں تو ہم کچھ کریں, یہ تو مدرسے اور مساجد کی بات ہیں, اور میرا حلقہ یہ آپریشن ان کی ضد میں بھی آیا ہے. خود اس موقع پر یہ جو فنڈ کی جب بات تھی تو اس موقع پر منسٹر صاحب موجود ہے, بار بار میں ان کے پاس بھی گیا. محکمے کی طرف سے تھا کہ آپ سی ایم صاحب کی طرف سے سفارش ہو, وہاں سے بھی میں سفارش لے کر آیا, سی ایم صاحب سائن وغیرہ سب کچھ کر لیے, لیکن اس کے باوجود ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا. تفصیل سامنے ہے, تو اس طرح ناانصافی نہیں ہونی چاہیے جس سے علاقے میں اچھا اثر نہیں ہوگا. Honorable Minister Religious Affairs, اب جواب پہ لے لینا. جی نگہت بی بی. اس میں میں نے ان سے پوری تفصیل میں یہ بھی پوچھا ہے کہ منیارٹی کے لیے کیا رکھا ہے. کیا منیارٹی ہمارے آپ کے پیچھے جو جھنڈا لگا ہوا ہے اس میں منیارٹی کا سفید نشان ہے. جناب اسپیکر صاحب 7 ڈسٹرکٹ میں جو کہ ایکس فاٹا کی جو ایجنسیاں تھیں اس میں منیارٹی کے لیے انہوں نے کیا رکھا ہے وہ بھی ذرا مجھے بتا دیں. اس میں مائنارٹی کا ذکر تو آپ نے نہیں کیا ہوا کوشچن میں. سر جب ہم پوچھتے ہیں تو ڈسیبل کے لیے بھی پوچھتے ہیں, ہم منیارٹی کے لیے بھی پوچھتے ہیں, ہم مسلمانوں کے لیے بھی پوچھتے ہیں, ہم ہر اس چیز کے لیے پوچھتے ہیں. اس میں نے پوری تفصیل کا پوچھا ہوا ہے. جی منسٹر صاحب. جی جناب اسپیکر, پہلے تو میں نگہت بی بی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اتنے پسماندہ اضلاع کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. بالکل جس کو وہ جواب مل چکا ہے جنہوں نے وہ جواب مانگا تھا, لیکن اس کا بالکل کویشچن یہ ٹھیک ہے کہ 7 کروڑ روپے پوری ضم شدہ اضلاع کے لیے بہت کم تھی. یہ پچھلے سال جو کووڈ کی وجہ سے کچھ مسئلے پیدا ہو گئے تھے جو فائنانشل, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو فنڈ بہت قلیل رکھا تھا. لیکن اس دفعہ انشاءاللہ میں اس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے, بلکہ یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اس میں ہم نے 500 ملین روپے رکھے ہیں مساجد و مدارس کی رینویشن اور اس کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے. ان کے علاوہ 10 کروڑ روپے رکھے ہیں عیدگاہ اور جنازگاہوں کے سلسلے میں, اس کو تعمیر کریں گے. ان کے علاوہ 10 کروڑ روپے رکھے ہم نے دینی مدارس کے طلباء کے چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لیے ہم اس کو گرانٹ دیں گے. ان کے علاوہ دینی مدارس کے طلباء اور علماء کی کیپیسٹی بلڈنگ اور استحکام بڑھانے کے لیے 10 کروڑ روپے رکھیں. تو انشاءاللہ حافظ صاحب کا بھی جو کویشچن ہے انشاءاللہ وہ ساروں کے ساتھ میں مل بیٹھ کے انشاءاللہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. اس سے پہلے اتنی زیادہ رقم کسی حکومت نے اتنی مرج اضلاع کے لیے نہیں رکھی. اس دفعہ انشاءاللہ جو ہم نے رکھیں مذہبی امور کے سلسلے میں مدارس اور مساجد کے لیے. ان کے علاوہ انشاءاللہ ہم نے رحمت العالمین اسکالرشپ بھی رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ جو طلباء ہے تقریباً 25 کروڑ روپے ہیں, وہ بھی جو ضم شدہ اضلاع کے طلباء ہیں ان کی انشاءاللہ ان کو دیں گے. تھینک یو. نگہت بی بی چلے گی. کوشچن نمبر 13117 جناب خوش دل خان صاحب. اسپیکر صاحب بہت مہربانی. کویشچن میرا یہ ہے, آیا یہ درست ہے کہ محکمہ ہاضہ نے ضلع پشاور میں گزشتہ 7 سالوں سے لے کر اب تک مختلف آسامیوں پر تعیناتیاں کی ہیں؟ اگر الف کا جواب اس بات میں ہو تو مذکورہ عرصے کے دوران تمام بھرتی شدہ افراد کی درخواستیں, شناختی کارڈ, ڈومیسائل, تعلیمی اسناد, اخبار اشتہارات, بھرتی آرڈرز اور ان کے موجودہ پوسٹنگ آرڈرز کے نقول بما ان کے کیڈر بنیادی اسکیل اور ان بھرتیوں کے لیے قائم سلیکشن کمیٹی کے ممبران کے ناموں کی تفصیل فراہم کی جائے.
सर ज़रा जवाब मुलाहजा फरमाएँ। बे मज़कूरा अर्ज़े के दौरान तमाम भर्ती शुदा अफराद की फहरस्त बमा कैडर बुनियादी स्केल लफ है, जबकि जुमला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि जुमला कागजात बशुमार दरख्वास्त शनाई कार्ड मिसाइल तालीम असनाद भर्ती आर्डर्स मौजूदा पोस्टिंग आर्डर्स अखबार इश्तहारात दफ्तर हाजा के इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट सर, दफ्तर हाजा के रिकॉर्ड में मौजूद है और किसी भी वक्त मुलाहजा किए जा सकते हैं। मैं ये पूछ सकता हूँ, ये क्वेश्चन जो है ना हम यहाँ इंफॉर्मेशन के लिए मतलब लाते हैं और डिपार्टमेंट जो होते हैं वो लीगली बाउंड होते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन दे दे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ दे दे। अब ये कहते हैं और ये जो है इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑनरेबल हाउस, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये कहते हैं कि असेंबली आ जाए मेरे दफ्तर में, मेरे रिकॉर्ड दे के आप आ जाएं, स्पीकर साहब को भी कह रहे हैं, मेंबरान को भी कह रहे हैं और मुझे भी कहें कि आप हमारे रिकॉर्ड दे सकते हैं। ये अब देखें सर, ये इट अमाउंटिंग टू ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ दिस अगस्त हाउस, और इसके लिए ये जो है ये प्रिविलेज एक्ट है 1988 वाला। इसमें ये शेड्यूल नंबर सेक्शन 25 है 11, रिफ्यूजिंग टू बी एग्जामिन बिफोर और टू आंसर ए लॉफुल एंड रिलेवेंट क्वेश्चन पुट बाय द असेंबली और बाय कमेटी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इट इज़ एडमिटेड बाय योर ऑनर, इसको प्रोसेस हो चुका है। इनको ये पूछे मिनिस्टर से या जो भी मतलब डिपार्टमेंट से कि आपने किस रूल के तक हमें हुक्म दिया है कि आप मतलब आकर हमारे रिकॉर्ड में बैठ जाएं और आप इनको देख सकते हैं। हमें पता है कि आपके रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन हम कह दें कि आप भेज दें, हम आपकी स्क्रूटिनी कर ले कि आपने किस तरह किया, आपने कितने अपॉइंटमेंट में पैसे लिए हैं, आपने कितनी लीगलिटी किया है, आपने कितनी मतलब इरेगुलरिटी किया है। मुझे पता है कि आपने क्या कुछ किया है। आप इश्तिहार जब सर आप ये देखिए, मैं क्वेश्चन में नहीं जाता हूँ, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को डिटरमिन करना होगा कि वेदर इट इज़ अमाउंटिंग टू ब्रीफ अ प्रिविलेज ऑफ दिस हाउस आर नॉट, क्योंकि ये किस तरह मतलब हाउस को कहते हैं कि आप मेरा रिकॉर्ड दे सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि आपके पास रिकॉर्ड पर नहीं है, मैं कहता हूँ कि आप मुझे प्रोवाइड कर ले, असेंबली को प्रोवाइड कर ले, असेंबली को सेक्रेटरीट को प्रोवाइड कर, क्या कि हम देख ले, हम स्कूटी कर ले कि आपने इश्तिहारात किए। एक दिन में मतलब ये 5-5, 6-6 सिपाही लगाते हैं, एक दिन में ये एसआई 3-3 लगाते, किस तरीके से लगाते, किस तरह ये होते हैं, ये मुझे पता है कितने मतलब एक वैकेंसी की बोली कितने पर लगी हुई है। तो सर इस पर आप मतलब डिसीजन दे दे कि वेदर दिस जो उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड देख दें, इट नॉट अमाउंटिंग टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, क्या इसमें ये नहीं आ सकते? ये तो इट अमाउंटिंग टू रिफ्यूजल कि आप आज, अब मैं जाऊंगा, मैं मतलब एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर में जाऊंगा, उसके रिकॉर्ड देखूंगा, आप जाएंगे या किसी मेंबर को जाएगा, असेंबली जाएंगे, ये तो जो इन्फॉर्मेशन हम मांगते हैं तो उसके मुताबिक दे आर लीगली बाउंड टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। और अगर इन्होंने ठीक किया है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम देख लेते, वापस कर लेते या इस क्वेश्चन को। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप ये डिटरमाइन कर लें कि आए ये मतलब है अमाउंटिंग टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ दिस अगस्त एज विद योर ऑनर एंड माई सेल्फ आर नॉट। दिन ये है कि मतलब इसको फिर कमेटी को भेज दें ताकि ये रिकॉर्ड वहाँ पर ले आएँ, क्योंकि देखो सर ये मेरे नहीं कहा, ये कहते कि आप मुलायजा क्या आप हमारे कार्ड में मौजूद है, आप मुलायजा किए जा सकते। तो ये तो कोई प्रैक्टिस हमने नहीं देखा है, किसी इस असेंबली की तारीख में ये प्रैक्टिस नहीं है। कोई डिपार्टमेंट असेंबली को कहते हैं कि ये रिकॉर्ड में मौजूद है, आप आए हमारा रिकॉर्ड देख लें, ये पहली दफ़ा इस तरह हो रही है। तो इस दिस प्रिविलेज शुड बी स्टॉप स्ट्रिक्टली। तो ये मेरा अर्ज है, उसके बाद फिर मैं इस बात पर बात करूँगा। निगत और सप्लीमेंट्री शॉर्ट सर शॉर्ट ही है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुशदिल खान साहब ने किया है और ज़ाहिर है कि इसको ज़रूर कमेटी के हवाले भी किया जाना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, मेरे पास ये 2-3 पेज है, इन 2-3 पेजों में जो है तो जो 100 लोग इन्होंने भर्ती किए हैं, जो मेरे पास लिस्ट है 95 लोगों की। सर मुझे बताया जाए कि इसमें सिर्फ एक औरत मेरिट पे आई है, ओपन मेरिट पे आई है। सर मेरा 5 कोटा कौन खा गया है? मैं जिस ब्यूरोक्रेट है, जिस मिनिस्टर ने अगर ये मेरे 5% औरतों का कोटा खाया है, डिसेबल का कोटा खाया है, खुदा की कसम उनके हलक से मैं 2 उंगलियां डाल के और ये कोटा निकालूंगी। जनाब स्पीकर, मैं आपके पास भिजवा रही हूँ, ये आप देख लें इसमें कि इसमें 100 लोग भर्ती हुए हैं और तमाम मिस्टर हैं, मिस्ट्रेस कोई भी नहीं है। आप मुझे बताएं, क्या औरतों ने अप्लाई नहीं किया होगा? क्या डिसेबल ने अप्लाई नहीं किया होगा? क्या मिनियरिटी ने अप्लाई नहीं किया होगा? इसका मतलब है कि खुशदिल खान साहब जो कुछ बोल रहे थे वो ठीक बोल रहे थे। मेरी जुबान मुझे ये इजाज़त नहीं देती है कि मैं यहाँ पे जो है तो बात करूँ। ये मैं आपके पास भिजवा रही हूँ, आप इसको देखें। थैंक यू।
شگفتہ ملک صاحبہ سپلیمنٹری. تھینک یو سر. میں صرف سر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسپیکر صاحب اس سے پہلے بھی ڈپارٹمنٹ یہ بات کرتے کہ جی ہمارے پاس ریکارڈ ہے لیکن وہ ہم آپ کو مہیا. سر اس پارلیمان سے کیا سپریم ہے اور امپورٹنٹ کون سا فورم ہے؟ میں یہ ریکویسٹ کروں گی خلیق صاحب سے کہ جس طرح امجد صاحب کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں جس طرح انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل سیکرٹری کی ایکسپلینیشن کہ انہوں نے سوال کا جواب ممبران کو ٹھیک نہیں دیا تھا، تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے خلاف کارروائی کرے سخت سے سخت. آئندہ پارلیمان میں اس طریقے سے سوال آنا اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. تھینک یو آنریبل منسٹر فار ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن. خلیق صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر. ایسا ہے کہ یہ کوشچن جو خوشدل خان صاحب نے کیا تھا یہ اوریجنل کوشچن آیا تھا مئی 2021 میں. اس میں باقاعدہ تفصیلاً اس کا جواب بھی دیا گیا تھا اور اسمبلی کو اس کی جتنی کاپیز تھی تفصیلاً اس کا جواب دیا گیا تھا. درمیان میں اب مجھے نہیں پتا چونکہ میں اس وقت تھا نہیں کہ یہ جواب یہاں اسمبلی فلور پہ آیا ہے کہ نہیں آیا، کوشچن آیا ہے کہ نہیں آیا، لیکن مجھے جتنا یاد پڑتا ہے یہ کوشچن اس وقت کلیئر ہو چکا تھا. یہ اب دوبارہ جو ہے یہاں پہ لایا گیا ہے ایک کوشچن، تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میرے پاس بھی ادھر موجود ہیں، آپ کے سیکریٹریٹ میں بھی جمع ہوئی ہیں. تو تھوڑا سا انہوں نے ٹیکنیکلی یہ غلط جواب لکھا ہے، یہ اس کی بالکل میں یہ غلطی مانتا ہوں ان کی، لیکن یہ ہے کہ اس کا جواب پہلے بھی آ چکا ہے اور بڑا تفصیل سے ان کو جواب دیا گیا ہے اس کا. دوسری بات جو نگت صاحبہ نے کیا ہے یہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو اشتہار آیا تھا اس میں میرٹ پہ اور میرٹ کا لکھا گیا تھا، ساتھ ساتھ جو ہے مختلف ضلعوں کی پوسٹیں تھیں، کچھ اوپن میرٹ کی تھی، تو اس میں ایسا کوئی کوٹا ڈسکس ہی نہیں کیا گیا تھا کہ ڈسیبل کا اتنا کوٹا ہوگا یا فیمیلز کا کوٹا ہوگا. وہ ایک اوپن ایک اشتہار آیا تھا اور اسی کے مطابق اس کا یہ اس کی بھرتی کی گئی ہے. جی خوشدل خان صاحب. وہ سوال نہیں پوچھا اس سے، آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس قانون کے تحت آپ کے ڈپارٹمنٹ نے لکھا ہے کہ آپ آ کر ہمارا ریکارڈ ملاحظہ فرمائیں. یہ کس قانون کے تحت لکھتا ہے؟ ڈپارٹمنٹ کس طرح ہاؤس کو مطلب ڈائریکشن دیتے کہ آپ دے سکتے ہیں؟ پہلے آپ ان سے پھر میں کویشچن پر آؤں گا، آگے نہیں جاؤں گا. ان سے یہ پوچھے کہ کس قانون کے تحت ایک ڈپارٹمنٹ نے اس ہاؤس سے کہا کہ یہ ریکارڈ موجود ہے اور آپ آ جائیں ریکارڈ ملاحظہ فرمائیں. کس قانون کے تحت مجھے کہا گیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ کی یہ غلطی تسلیم کی ہے ابھی اپنی سپیچ میں. ڈپارٹمنٹ کی غلطی انہوں نے مانی ہے کہ یہ ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا. تو ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں. ریکارڈ جب دیکھیں سر یہ کہ اس میں اتنا نہیں ہے. اب 2019 میں زیادہ تر انہوں نے اپوائنٹمنٹ کیے ہیں، زیادہ تر اس میں ہے، تو ایک اشتہار ہوگا، تو اشتہار کی کاپی کدھر ہے؟ مجھے اشتہار دیکھنا چاہیے، اسمبلی کو دیکھنا چاہیے کہ اشتہار کیا یا نہیں کیا ہے. یہ تو کہتے ہیں اگر ریکارڈ پر موجود ہے تو آپ کیوں ہمیں نہیں بھیجتے؟ آپ کیوں کنسیل کرتے ہیں اسمبلی سے؟ آپ کیوں کنسیل کرتے ہیں انٹینشنلی؟ اچھا نیکسٹ جو میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ کے مدد اپوائنٹمنٹ آرڈرز درخواستیں کتنے کیا ہے؟ آپ کے پاس ہوں گے تو آپ بتا دیں کتنے کیا ہے. پھر آپ نے جو میرٹ لسٹ بنایا، میرٹ لسٹ آپ کا کدھر ہے؟ کس طرح ہم اسکروٹنی کریں گے اس ہاؤس کا؟ آخر یہ کس طرح بات ہے؟ تو کم از کم جواب جو ہے اٹ از اونلی انفارمیشن ٹو پرووائڈ ٹو دس آنریبل ہاؤس. اور یہ مجھے کہتے ہیں یا ہاؤس کو کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں ہمارے ریکارڈ پر موجود ہے. آپ کے ریکارڈ میں تو بس اب میں جا کر آپ کے ریکارڈ میں بیٹھوں گا اور آپ مطلب مزے کرتے ہیں، آپ مطلب کیا کچھ نہیں کرتے ڈپارٹمنٹ میں. منسٹر صاحب. صاحب ایسا ہے، میں نے جس طرح لاسٹ آپ کو آنسر بتایا دیں. کہ اسپیکر صاحب جی ایسا منسٹر ہے کہ صاحب. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اس کا جواب اسمبلی کی تھرو ان کو مل چکا ہے. یہ جو ہے مئی 2021 میں ایک کوشچن آیا تھا، باقاعدہ اس کی تفصیلات بھی مہیا کی گئی تھی، سیکریٹریٹ کو مہیا کی گئی تھی، لیکن یہ چونکہ دوبارہ یہ کوشچن آیا تو اس میں یہ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے ٹیکنیکلی جواب جو لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے، وہ میں مانتا ہوں، لیکن یہ کہ تفصیلات انہوں نے ساری جمع کر دی ہیں. منسٹر صاحب یہ ایوان مقدس ہے، سپریم ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو اس طرح کے الفاظ نہیں لکھنے چاہیے. کسی بھی کویشچن کے آنسر کے اوپر کمپلیٹ جواب دینا چاہیے، اور یہ لفظ لکھنا ہی میں سمجھتا ہوں بڑی معیوب بات ہے. اس کو آپ نے انکوائر کرنا ہے
کہ یہ اس طرح کا جواب کس آفیسر نے اپروو کیا اور کیوں ایوان تک پہنچا ہے؟ جی خوش جی انکوائری بھی کر لیں اور 3 دن میں اس کو کمپلیٹ کر کے بھیج دیں سیکریٹریٹ کو تاکہ ہم دیکھ لیں. اٹ شوڈ بی کمپلیٹڈ، اٹ ناٹ کمپلیٹ رپلائی. آپ ڈائریکشن دے دیں، آپ رولنگ کر لیں. جی منسٹر صاحب. صاحب اس میں ایسا ہے کہ جو جواب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے حوالے سے ہم انکوائری کر لیں گے اور آپ کو انشاءاللہ 3 دن میں اس کا جواب دے دیں گے. تو یہ کوشچن پھر کیا کریں؟ دیکھیں کوشچن کا تو جو ڈیٹیلڈ انہوں نے ہم نے جواب دیا ہوا ہے باقاعدہ، اس کا آپ کے سیکریٹریٹ میں اس کا یہ سارے تفصیلات بھی موجود ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی ان کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، اس کے بعد اگر ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہوئے تو یہ دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ اس کوشچن کو ڈیفر کریں. تو جس طرح آپ کو صحیح لگے. میرا یہ خیال ہے کہ میں نے تو جو تفصیلات آپ کو دی ہوئی ہیں باقاعدہ وہ باقاعدہ پرووائڈ ہو چکی ہیں. باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں اسپیکر صاحب، آپ اس پہ آپ کی ہاں نا سے ڈیفر ہوگا، آپ کی ہاں نا سے سر آپ ڈیفر کر دیں، پھر آگے پھر دیکھ لیں گے. اوکے. از دس دا ڈیزائر آف دا ہاؤس؟ نہیں تو کوشچن بس ڈیفر ہوگا تو ڈیزائر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ نیکسٹ اس پہ آ جائے گا پھر. اوکے. کوشچن نمبر 13062. جی خوشدہ خان صاحب. What happened to this? ڈیفر کر دیا، وہ 3 دن میں جواب دیں گے اور اگلے ایجنڈے پہ لے آئیں گے. Thank you, sir. Thank you. I'm grateful. کوشچن نمبر 13062 گزشتہ سراج الدین صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. آنسر از ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پلیز. جی سپلیمنٹری کریں. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. میں نے جو عدد شمار مانگے تھے تو وہ اس سے میں مطمئن نہیں ہوں. وہ عدد شمار اس نے کم دی ہے. جو سائٹ کا اس نے ذکر کیا کہ ٹاؤن سائٹ ہے، اور آیا یہ درست ہے کہ اس میں سونامی بلنٹری کی سائٹ بھی موجود ہے کہ نہیں؟ جی میاں نثار گل صاحب سپلیمنٹری. میاں نثار گل تو سر ادھر بیٹھا ہے. نا ثناء اللہ صاحب سپلیمنٹری پلیز. تقریر نہیں، سپلیمنٹری ٹو دا پوائنٹ. ٹائم از ویری شارٹ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. موو فارورڈ. جناب اسپیکر صاحب یہ جو سوال سراج الدین صاحب نے کیا ہوا ہے، جو سائٹس اس نے بتائے ہیں کہ یہ افیکٹڈ ہیں اور اس میں آگ لگ گئی تھی، جو دیراپر کا ہے اس میں صرف ایک سائٹ لکھا ہوا ہے. یہ صرف میرے حلقے میں دیراپر کی بات چھوڑ، میرے ایک حلقے میں سر 4-5 سائٹس میں آگ لگ گئی تھی، کافی نقصان ہوا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اتنے نقصانات جو ہو رہے ہیں ہمارے فارسٹ کے، اور اس کی روک تھام کے لیے حکومت نے ابھی تک کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ جب یہ آگ لگ جاتی ہے تو سر عوام نکل آتے ہیں، اس کو حکومت کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے کہ اس کو جو آگ لگ جائے اس کو بلا دے. جی منسٹر صاحب. جی میاں نثار گل صاحب. میاں نثار گل. اور شکریہ جناب اسپیکر. اس سے پہلے اسی اجلاس میں ہفتہ پہلے میں نے سونامی ٹی پہ بات کی تھی. منسٹر صاحب تھوڑے ناراض بھی ہوئے تھے کہ 27 روپے اس پہ لگ رہے تھے. میں نے کہا تھا کہ آپ ذرا بتا دیں. اور یہ جگہ جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آگ بھی لگ رہی ہے. یہ آگ جی خود بخود نہیں لگتی، ان کے کرندے ان کے لوگ اس کو لگواتے ہیں، پھر اس کی گنتی ہوتی ہے، پھر دوبارہ اسی جگہ پہ کاسٹ ہوتا ہے. ہمارے ماحولیات کے محکمے میں اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے جناب اسپیکر. سونامی بھی ساتھ چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ درختوں کی کٹائی بھی ہو رہی ہے، آپ اخباروں میں دیکھ رہے ہیں. اور جو جس جگہ جس کی مرضی ہو پھر اس کو آگ لگا لیتے ہیں. جناب اسپیکر ادھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سونامی، پورے پاکستان کو سونامی کا سرٹیفکیٹ ملا، ہم نے اتنے درخت لگائے، اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ آگ، اور اس کے علاوہ سونامی کے اسکینڈل اور بھی بہت سی باتیں. جناب اسپیکر یہ صبح تباہ ہو رہا ہے، اس پہ نظر کرنی چاہیے. کل نیب آئے گا، کل ایجنسیں آئیں گی، پھر اس ماحولیات کو چیک کریں گی اور جنگلات کو چیک کریں گی. اس کا جواب منسٹر نے پورا دینا ہوگا. سپلیمنٹری لاسٹ سپلیمنٹری. ہدایت الرحمان صاحب. جناب اسپیکر یہ جو جواب میں ذکر ہے چترال کا بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے، چونکہ 1 سال کے اندر تقریباً 3-4 جگہ چترال میں بھی آگ لگی ہے، اور یہ جنگلات پر کوئی قانون سازی بھی 3 سالوں سے نہیں ہو رہا ہے. اور دوسرا مین چیز یہ ہے کہ ہمارے چترال میں جنگلات سے ملبے کو ہٹانے پر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے، اور ملبے نہ ہٹنے کی وجہ سے سارا آگ لگنا اور نقصان پہنچ رہا ہے جنگلات کو.
اور جو نا کوئی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک ملازم بھی شہید ہوا ہے. Who will respond? The minister is not around. صاحب جناب اسپیکر ایک سپلیمنٹری نلوٹا صاحب کی لے لیں پھر جواب دے دیں. جی نلوٹا صاحب. اورنگزیب نلوٹا صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا حلقہ بھی تقریباً 60% جنگلات پر مشتمل ہے کہ جب سے بلین ٹریز منصوبہ شروع ہوا ہے آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک یہ، اور دوسرا جہاں جہاں پہ یہ آتش زدگی کے واقعات ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کیا ایکشن حکومت نے لیا ہے. اور تیسرا میرا کویسچن ان سے یہ ہے کہ آتش زدگی کے دوران لورا میں ایک فریسٹ کا اہلکار جو ہے وہ وہاں پہ شہید ہوا ہے آگ بجھاتے ہوئے، اور ایک شیروان میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے وہاں پہ بھی ایک فریسٹ اہلکار شہید ہوا ہے. ان دونوں کے لیے انہوں نے کیا، ان کے خاندانوں کے لیے کیا مدد کی ہے اور اس کے ساتھ کیا؟ آنریبل مسٹر شوکت یوسف صاحب ریسپونڈ پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر چونکہ کویسچن آور ہوتا ہے نا تو وہ جو پراپر جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب مانگا جاتا ہے تو جواب تو ملا ہوا ہے، لیکن جہاں تک سپلیمنٹری کویسچن کا تعلق ہے انہوں نے بات کی. دیکھیں دنیا بھر کے اندر جنگلات میں آگ لگتی ہے، کوئی نیا واقعہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے اندر جنگلات میں آگ لگتی ہے. ان کے جو سابقہ ادوار تھے اس میں بھی جنگلات میں آگ لگتی رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کی روک تھام ہونی چاہیے. اور یہ روک تھام یہی ہے کہ جتنے 58 سائٹس جو متاثر ہوئے ہیں، جو تقریباً کوئی 518 ایکڑ بنتے ہیں، تقریباً 815 ایکڑ بنتے ہیں، اس میں انشاءاللہ موسم بہار تک وہ ان کو دوبارہ سرسبز بن جائیں گے. اس کے لیے متبادل انتظام کر دیا گیا ہے، جتنا جلا ہے اس سے زیادہ وہ لگا دیے گئے ہیں. دوسری بات جناب اسپیکر یہ جو ہوتی ہے کہ جی بلین ٹری سونامی، صوبہ تباہ ہو گیا، میرے خیال سے یہ واحد صوبہ ہے جناب اسپیکر جس کی عالمی سطح پہ پذیرائی ہوئی ہے. جو جنگلات کی جو ترقی کی ہے صوبے نے، جو پلانٹیشن کی ہے، اس پہ تو میرے خیال سے جو بڑے بڑے فورم عالمی اس پہ اس چھوٹے سے صوبے کو وہ کیا گیا ہے، اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو میرے خیال سے اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے تو اس کو اچھا کہنا چاہیے. ہاں یہ جو آگ لگنے کے واقعات ہیں اس میں بالکل کمی آنی چاہیے، روک تھام ہونی چاہیے، اس کے لیے جو بھی طریقہ کار ہو. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی کرائم کا کوئی واقعہ نہ ہو تو یہ پاسبل نہیں ہے. کرائم کے واقعہ امریکہ اور یورپ کے اندر بھی ہو رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں جنگلات میں آگ نہ لگے تو یہ پوری دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. لیکن کم سے کم ہونا چاہیے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک طریقہ ہونا چاہیے جنگلات کی آگ بجھانے کے لیے، وہ انشاءاللہ اس پہ ہم جا رہے ہیں. میں اس فلور کو استعمال کرتے ہوئے عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوچ ہے ہمارے دیہی علاقوں میں کہ گھاس کو جب کٹ جاتا ہے تو آگ لگانے سے ایک فرٹیلائزر پیدا ہوتا ہے، یوریا پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتی ہے کھاد، جس سے دوسری دفعہ گھاس زیادہ اگتی ہے ان کو مال مویشیوں کے لیے. یہ بڑی نیگیٹو سوچ ہے اور اسی وجہ سے بڑے بڑے جنگلات جو ہیں وہ آتش زدگی ان میں ہو جاتی ہے. میں اپیل کروں گا صوبے کے تمام عوام سے کہ خدا کے لیے یہ جب آپ گھاس کو زیادہ اگانے کے لیے آگ لگاتے ہیں تو اس پہ چھوٹے چھوٹے حشرات الارض وہ بھی جل جاتے ہیں اور یہ ہمارے جنگلات بھی تباہ ہو جاتے ہیں. تو مہربانی کریں ایک سوچ اپنے اندر مثبت پیدا کریں کہ اپنے چھوٹے سے منافع کے لیے آپ اتنا بڑا فارسٹ جلا کے رکھ دیتے ہیں. جناب وقار احمد خان صاحب کوسچن نمبر 1. جی کس کا؟ فیصل زیب صاحب نہیں ہے اراؤنڈ. لیپس، فیصل زیب صاحب لیپس. عوام یہ کام کرتی ہے نا، ہم نے دیکھتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا. آئی ایم ناٹ پروٹیکٹنگ دا ڈپارٹمنٹ. میں تو جو ڈپارٹمنٹ کرتا ہے نا وہ بہت دور کسی جنگلوں میں جا کے کرتے ہوں گے. ہم تو آبادیوں کے ساتھ جو پہاڑیاں ہیں اور جن پہ تھوڑے تھوڑے درخت ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں بھی میں ایبٹ آباد کی بات کر رہا ہوں. ابھی
آگے موسم آئے گا, آپ دیکھیں گے ایبٹآباد انٹر ہو, آپ کے لیفٹ رائٹ پہاڑوں پہ آگ لگی ہوئی ہوگی. جو بھی کرتا ہے یہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے, خواہ وہ فارسٹ والے کرتے ہیں یا کوئی شخص کرتا ہے. کوشچن نمبر 13417 وقار احمد خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں نے اس میں وزیر صاحب سے پوچھا تھا جناب اسپیکر ڈپارٹمنٹ سے کہ معدنیات کی تلاش کے لیے ایک لیزنگ پالیسی بنائی ہے, تو جواب میں جی ہاں. مالاکنڈ ڈویژن میں پاٹا کی حیثیت ختم کرنے کے بعد یہ پالیسی قانون مالاکنڈ ڈویژن میں نافذ کیا گیا ہے, جواب دیا گیا ہے جی ہاں. پھر جناب اسپیکر صاحب, صوبائی حکومت نے 2010 کے بعد ضلع اسوات میں دریا اسوات سے ریت نکالنے کے لیے جن کو اجازت یا وہ تو لسٹ مجھے دی گئی جناب اسپیکر صاحب, لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وہاں پہ لوگوں پہ یہ کانکنی روک دی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جناب اسپیکر صاحب کانکنی ہوتی ہے, وہاں پہ بجری اور ریت نکالا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو محکمہ کچھ نہیں کہتا, لیکن جو ڈرائیور بیچارہ جن کے ساتھ وہ مزدور ہوتے ہیں, وہ گاڑی لے کے چلتے ہیں, وہ خریدتے ہیں, تو جب دریا سے نکلتے ہیں روڈ پہ آتے ہیں تو اس بیچارے کو پکڑ کے وہاں پہ تانوں میں بند کیا جاتا ہے, اس پہ جرمانے بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں. تو میرے جناب ہمارے منسٹر صاحب سے یہ درخواست ہے جناب اسپیکر صاحب کی اس عمل کو روکا جائے, وہاں پہ جو یہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو پکڑا جائے. کرش مشین بیچاروں کا کیا قصور ہے, وہ تو چیز خرید کے لے کے آتے ہیں, وہاں پہ کام کرتے ہیں. جو یہ نکالتے ہیں جو کرتے ہیں جہاں پہ یہ پابندی لگی ہوئی ہے وہاں پہ یہ چیز پڑی ہوئی ہے, وہاں اس کو مالک کو کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن جو مزدور ہے جو اپنے لیے مزدوری کرتے ہیں, جو لوگ گھر بناتے ہیں ان کے لیے لے کے آتے ہیں, راستوں میں ان کو پکڑتے ہیں اور ان پہ جرمانے لگاتے ہیں جناب اسپیکر صاحب. تو میری درخواست ہے منسٹر صاحب سے کہ اس کو یا تو محکمے کا حوالہ کرے یا رپورٹ منگوائے جائے جناب اسپیکر صاحب اس کو. اور عارف احمد زئی صاحب ریسپونڈ پلیز. سر کوئی شکریہ جناب اسپیکر. وقار صاحب آپ نے جو کوشچن کیا ہے اس کا تو تفصیلی جواب تو انلیگل جہاں پہ ہو رہی ہے آپ بالکل آپ آئیڈینٹیفائی کریں. ہم وہاں پہ کیونکہ ہماری ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ہائی کورٹ کی اسٹرکٹ ڈائریکشنز ہے کہ کسی بھی ریور بیڈ پہ کوئی بھی کانکنی نہیں ہوگی. اگر واقعی یہاں پہ کوئی کسی جگہ پہ ایسا جگہ ہے جہاں پہ کانکنی ہو رہی ہے اور انلیگل ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے اس وقت جب ہو رہی ہوگی تو وہ انلیگل ہوگی کیونکہ ہمارے محکمے کی طرف سے اور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق اس پہ مکمل پابندی لگی ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے یا اگر آپ کئی جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کرے تو انشاءاللہ بالکل میں رپورٹ بھی منگواؤں گا, وہاں پہ چاپی بھی لیں گے اور آپ کے سامنے جو ہے سب کو جو ہم کارروائی کریں گے بغیر اس کی کہ کون ہے وہاں پہ کون کام کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. جی وقار خان. جو لوگ یہ نکالتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے, میں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا, لیکن جناب اسپیکر جو خرید کے وہاں سے لے کے آتے روڈ پہ ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں جناب اسپیکر صاحب. تو یہ پریکٹس جو ہے نا رات کو بھی چلتی ہے دن کو بھی چلتی ہے. تو محکمے کو چاہیے کہ جہاں پہ یہ ڈیرے بنے ہوئے ہیں یہ ڈیرے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ کارروائی کرے, ان لوگوں کو پکڑے. تو وہ بیچارے جو ٹرک ڈرائیورز ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جناب اسپیکر صاحب. اور دوسری بات جناب اسپیکر صاحب 2010 کے سیلاب کے بعد وہاں پہ محکمہ ریونیو نے یہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کی ہے کہ یہ دریا ہے کہ یہ لوگوں کا وہ جائیداد ہے. تو میرے خیال میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ذکر بھی اس میں نہیں ہے. پہلے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کو یہ ایک ڈیمارکیشن کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کے وہ جائیداد ہے یہ دریا لے کے دریا بدھ ہو گئی ہیں تو وہاں پہ ڈیمارکیشن کی انتہائی ضرورت ہے جناب اسپیکر صاحب. وہاں پہ لوگوں کی اپنی جائیدادیں بھی ہیں, وہاں پہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اور جو لیز کی بات کی ہے جناب اسپیکر صاحب قانون 2010-2011 میں آیا ہے, اور یہاں پہ آپ اگر یہ لسٹ دیکھیں جناب اسپیکر صاحب تو ڈیٹ آف گرانٹ جو ہے نا 1989 ہے, 1983 ہے, 2015 ہے. تو اس میں کا یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کل پالیسی جو ہے نا 2010-11 میں بنی ہے اور لیجے اس سے پہلے دیے گئے, یہ بات بھی میرے سمجھ میں نہیں آئی. تو میں جناب منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یا محکمے کا حوالے کرے یا پوری رپورٹ اپنے محکمے سے منگوائے یا یہاں پہ پیش کرے جناب اسپیکر صاحب. جواب تو انہوں نے دے دیا, اب آپ کو آگے چلتے ہیں.
ان کے پاس جو جواب تھا انہوں نے آپ کو دے دیا ہے. لیکن اسپیکر صاحب میں تو دوبارہ ان کو جی یقین دہانی منسٹر کرتا صاحب ہوں بولے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بندوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. میں اگر دریائے سوات پہ ہو رہی ہے تو بالکل انشاءاللہ 2-3 دنوں میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ ان کو میں رپورٹ بلکہ دوں گا, تفصیلی رپورٹ دوں گا کہ کہاں کہاں پہ ہمارے چھاپے پڑے اور کس کے خلاف ایکشنز ہو گئے. اوکے تھینک یو وقار خان. احمد کنڈی صاحب, کنڈی سے پہلے کون تھا میر کلام صاحب, کوشچن نمبر 1330. تھینک یو جناب اسپیکر. میرے خیال میں سراج الدین صاحب کا کوشچن یہ ایسا چلا گیا کہ آپ آگے چلے گئے اور میرے کوشچن پر آپ گونڈی صاحب کے کوشچن تک پہنچ گئے. تو میں جواب سے تو مطمئن ہوں جناب اسپیکر, لیکن ایک ریکویسٹ ہوگی میری حکومت سے کہ مرج ڈسٹرکٹ میں اور نارتھ وزیرستان میں وہاں پر بہت سارے جنگلات ہیں جو انتہائی بے دردی سے وہ اس کی کٹائی جاری ہے. تو اس کے لیے اگر سنجیدگی سے حکومت ایک مت عملی بنایا جائے, چونکہ ہم اتنے چھوٹے چھوٹے پودوں کو وہاں پہ لگا رہے ہیں کہ یہ جنگل بن کے ہمیں فائدہ دے گا, لیکن وہاں پہ پہلے سے موجود جو بڑے درخت ہیں. جواب سے سیٹسفائی ہیں؟ بالکل میں سیٹسفائی. تھینک یو. آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر 13449 احمد کنڈی صاحب, ناٹ راؤنڈ, ریلیکس. کوشچن نمبر 13554 نثار احمد خان صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. مات چکم جواب ملو شوی دے زدی جواب نہ مطمئنم نیما خو نن پدې زمونږ کوشچنو کې ټول په ماحولیات او په فارسټ باندې خبره ده او ډېره افسوس خبره ده چې زمونږ د فارسټ منسټر صاحب دلته نشته چې صحیح جواب ورکړي. سراج صاحب هم مطمئن نه کړی شو, هغه ته هم چې دی نو جواب د هغه نه واپس تپوس نه کړی شو چې آیا ته مطمئن یې که نه. خو دا څومره چې ما ته ټوټل ښودلی دی چې په مومندو کې په ټوټل 15380 هکټره باندې موږ پلانټیشن کړی دی او خدا بالکل غلطه ده. په موقع باندې بالکل دومره ځمکه نشته که یو پلانټیشن هغوی کوي نو هغسې د هغوی په هغه کې هغه کې د 50% نه زیات کمی, ځکه چې هغوی څومره پیسې د هغې دپاره ورکوي نو هغوی د هغې نیمې پیسې هغه ټایم ورکړي, وایي په دې باندې تاسو کار وکړئ. نو څنګه به داسې کېږي؟ لہٰذا زه دا وایم چې دا زما کوشچن تاسو کمیټۍ ته ولېږئ چې زمونږ د ځمکې اصلیت معلوم شي چې دوی څومره ځمکه باندې فارسټ کړی دی, ځنګلات لګولي دي, دا اصلیت به معلوم شي څومره غبن شوی دی. ملک بادشاہ صالح خان سپلیمنٹری پلیز. جناب اسپیکر صاحب, میں ہانریبل منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فارسٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے مد میں ہمارے علاقے سے 30 روپے فی فٹ کے حساب سے کاٹے جاتے ہیں, اور یہ قانون یہ ہے کہ اس علاقے پہ یہ خرچ ہوں گی جہاں سے یہ کاٹے گئے قوم کے حصے سے کاٹے جاتے ہیں. یہ اربوں میں بنتے ہیں. ابھی ہم جو کمیونٹی میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ پیسے ہم نے یہ بلین ٹری کے لیے قرضہ دیا ہے, تو ہمارے علاقے سے جتنے پیسے کاٹے گئے ہیں یہ کب واپس ہوں گے؟ حکومت ہمارے پیسے کب واپس کریں گی کہ وہاں کے غریب علاقوں پہ خرچ ہو سکے؟ جی شوکت یوسف زئی صاحب. میری ایک گزارش ہے جناب اسپیکر کہ کچھ ریفریشر کورسز ہونے چاہیے تاکہ جو ٹائم ہوتا ہے اور یہ جو کویشچن آور ہوتا ہے یا توجہ دلاؤ نوٹس ہوتا ہے یا کال اٹینشن نوٹس ہوتا ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر بحث ہوتی ہے تو بحث تو پھر اس کے لیے تاریخ التوا آنی چاہیے. تو میرے خیال سے دیکھیں
جی منسٹر صاحب. میں یہ ریکویسٹ کر رہا تھا جہاں اسپیکر کہ کویشچن آور کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ٹو دا پوائنٹ آپ نے جو کویشچن کیا ہوتا ہے اس کا جواب ڈپارٹمنٹ آپ مجھے بتائیں کہ یہ مانگا گیا تھا کہ جی کتنی سرکاری لینڈ ہے محمد ایجنسی پہ جہاں پلانٹیشن ہے. انہوں نے کہا جی کوئی سرکاری زمین نہیں ہے. پھر کہا جی کتنے رقبے پر یہ پلانٹیشن ہوئی ہے, انہوں نے پوری ڈیٹیل دے دی ہے. یہ ہوتا ہے کویشچن آور کا یہی طریقہ ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی سپلیمنٹری ہوتی ہے تو وہ ریلیونٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ابھی ہم اپنے حلقوں کی باتیں لے کے آ جاتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. جائے کہ کتنے پیسے واپس آ رہے ہیں ہمارے. اب یہ جو ہے نا یہ اس کا جواب تو منسٹر خود بھی نہیں دے سکتا اتنے جلدی کہ جی کتنے پیسے واپس آ رہے ہیں. تو میری گزارش ہوگی جناب اسپیکر کہ یہ جو اگر آپ تھوڑے بہت یہ روزانہ جو ہم اجلاس کرتے ہیں اس میں اگر آپ تھوڑا بہت ہمارے بڑے سینئر خوشدل خان صاحب ہیں, کافی اور سینئر ہیں یہاں پہ, لطف الرحمان صاحب ہیں, کئی منور خان صاحب ہیں, یہ سینئر لوگ ہیں, ان سے آپ کہیں کہ جی جو نئے آئے ہیں ان کو ان کے مینٹور بن جائے, ان کو ذرا سکھائیں کہ جی ہمارے بھی کچھ سینئر ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ ضرور کریں کیونکہ اس سے اسمبلی کا وقت بھی بچے گا. اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ, اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, کہ جو کویشچن ہوگا اسی سے ریلیونٹ سپلیمنٹری ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں کوئی اگر اب کویشچن ہے شانگلہ کا اور اسی کے بارے میں کوئی سپلیمنٹری رائٹ لا سکتا ہے, وہ بنو کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا کہ وہاں اس اسکیم میں کتنے پیسے لگے. ہمارا زیادہ وقت اس پہ ضائع ہو رہا ہے کہ جو بھی آنریبل ممبر کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کی کوئی بات اسے. اب وہ منسٹر کوئی افلاطون تو ہوتا نہیں ہے, ان کو جو آپ لکھ کے دیں گے کویشچن اس کا جواب اپنے ڈپارٹمنٹ سے لے گا. نلوٹا صاحب نے اتنی امپورٹنٹ بات کی اور بس بات اور پھر دوسرا بات شوکت صاحب آئندہ اس کے لیے ایک اصول بناتے ہیں آئندہ. ایک تو یہ بات جو آپ نے کی کہ دوسرا سپلیمنٹری کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, نو باڈی ول آنسر اور ایون اسپیکر ول ناٹ الاؤ ریلیونٹ ٹو دیٹ کویشچن. نمبر 1, جیسے اب یہ کویشچن ہے نثار محمد کا, تو اسی سے ریلیونٹ کوئی بات کرے تو کرے, اپنے علاقے میں اس کو گھما کے نہ لے جائے. نمبر 2, ایک دفعہ منسٹر جواب دے گا اور میں کنسرنڈ ایم پی اے سے پوچھوں گا آر یو سیٹسفائی, وہ یس یا نو میں مجھے جواب دے, آگے سے کہانی نہ پڑے. وہ کہے گا یس تو اوکے, وہ کہے گا نو تو ایٹ ونس آئی پٹ اٹ فار دا ووٹنگ, تاکہ کام آگے نبھاتے جائیں. اور اتنی لمبی باتیں لوگ کرتے ہیں, نہ میڈیا اس کو ریکارڈ کر سکتا ہے, نہ اس کو کوئی فائدہ ہے. ہاؤس کا قیمتی وقت ہم ویسے ہی برباد کر دیتے ہیں. سو آپ نے سوال کر جواب دے دیا. جی نثار خان صاحب, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نلوٹا صاحب نے بات کی ریسکیو والوں کا اور ان کا کہ جی وہ شہید ہوئے ہیں ان کا, تو اب یہ وہ بات کر کے چلے گئے, نہ کسی کو تفصیل دیے, نہ کہ وہی بات ہے. شکریہ اسپیکر صاحب. اسمبلی میں آئے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو جینوئن چیزیں وہ اسمبلی میں آنے چاہیے. اسپیکر صاحب اول خو زما معذرت سره دا خبره کوم چې 2 غنټې تاسو د اسمبلی سیشن 2 بجې ټایم ورکړئ او په 4 بجې شروع کړئ. بیا چې کله موږ تپوس کوو نو موږ سره دا یو فلور دی واحد, چونکې موږ د اپوزیشن یو چې موږ د خپل عوامو او د قوم خبره دلته کیدو, په هغې باندې موږ ته دا جواب ملاویږي چې تاسو پوهیږئ نه. دا څومره د افسوس خبره ده, ځکه چې دې دپاره به زه بیا زما اکیډمي کې به دغه کېږم. ما چې تاسو ته څه راوړي آن د ګراؤنډ زه تا ته خیم, زه تا ته ښودلی شم چې په مومندو کې په دومره ځمکه باندې نه دی شوی, چې کله نه دی شوی نو په کار دا ده چې ته ما مطمئن کړې. زه تاسو ته کرپشن ښودی شم چې 70% کرپشن کېږي, 20% یو ته روان دی, 20% بل ته روان دی, 20% بل ته روان دی, 10% بل خوا روان دی. 70% کرپشن زه تا ته په ریټن کې درکولی شم, خو چې دلته تاسو موږ ته دا وایئ چې تاسو د قوم خبره مه کوئ, تاسو د کرپشن خبره مه کوئ, تاسو د مسایلو خبره مه کوئ, نو موږ به بیا چېرته ځو؟ تاسو به په خپله 4 غنټې لیټ شروع کوئ, مه لیټ شروع کوئ چې ټوله ورځ ملاویږي چې موږ ډېرې مسایل یہاں فلور پہ مجھے پھانسی لگائیں اور اتار دے آ کے اگر میں لیٹ ہوا ہوں تو. میں نے پہلے آپ تھے نہیں, میں نے کیوں کہا کہ میں لیٹ ہوا ہوں کہ آنریبل گلگت بلتستان کے اسپیکر صاحب آ رہے تھے اور ہم نے ان کو ریسیو کرنا تھا باہر. ہم 2 بجے کے بلکہ 1:30 بجے کی یہاں موجود ہیں. نن خبره نه دا خو دلته اپنی بات سوچ سمجھ کے کیا کریں. دلته خو دستور دی دا چې لیټ شروع کیږي. Behave yourself. نعیمہ کشور صاحبہ, کوشچن نمبر 13492. نعیمہ کشور صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب.
سب سے پہلے تو میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ کویسچن آر کو اگر ہم کویسچن آر کریں اور اس میں بجٹ تقریریں نہ کریں تو سب کے کویسچن ہو جائیں گے. اگر یہ ہم فالو کریں تو بہت بہتر ہوگا, اور دو سپلیمنٹری لے تو بہتر ہوگا. میرا کویسچن یہ ہے کہ میں نے کویسچن کیا تھا کہ ہم نے یہ صوبہ پہلا صوبہ ہے جس نے یہ ایکٹ بنایا ہے نارکوٹکس ایکٹ کا, اور اس نے پہلی بار اس کو کہا ہے کہ ہم اپنی وہ عدالتیں قائم کریں گے, اور ہمارے عدالتوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے کیسز کی. تو میں نے پوچھا تھا کہ کتنی آپ نے ابھی تک عدالتیں قائم کیے, تو انہوں نے مجھے جواب دیا ہے کہ اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں آنریبل کورٹ دے سکتے ہیں. میں انفارمیشن کے لیے کہہ دوں کہ 2 کورٹس بن چکی ہے, ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, لیکن مجھے یہاں جواب نہیں دیا گیا. پشاور کا بھی نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور سوات کا بھی نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ باقی یہ عدالتیں کب قائم کریں گے, اور ریجنل جو انہوں نے اس ایکٹ کے تحت تھانوں کا قیام کرنا تھا, پولیس اسٹیشن کا قیام کرنا تھا, وہ کب کر رہے؟ جی منسٹر صاحب ریسپونڈ پلیز. خلیق صاحب. اسپیکر صاحب ایسا ہے جس وقت یہ میڈم کا کوشچن آیا تھا تو اس وقت عدالتیں قائم نہیں ہوئی تھی, لیکن ابھی اس وقت جو ہے ہمارے 5 ریجنز میں عدالتیں قائم ہو چکی ہیں 5 ڈسٹرکٹس میں, اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے. میڈم وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا کوشچن آیا تھا تو اس وقت یہ عدالتیں قائم نہیں تھیں, لیکن ابھی یہ ان ریجن میں یہ عدالتیں قائم ہو چکی ہیں. اور یہ ہمارے جو پولیس اسٹیشن کے قیام ہے وہ کب تک ہو جائیں گی؟ اگر ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جی منسٹر صاحب. یہ پولیس اسٹیشنز کا بھی قیام ہو چکا ہے جی. 5 ہمارے جو پشاور میں, مردان میں, سوات میں, ایبٹ آباد میں اور ڈی آئی خان میں ہمارے باقاعدہ تھانے بن چکے ہیں اور وہ اپنے کام کر رہے ہیں. تھینک یو. آگے دیں جس کو لیو اپلیکیشنز. محب اللہ خان صاحب آج کے لیے, عبد الکریم صاحب 4 اکتوبر to 6 اکتوبر, میاں شرافت علی صاحب ایم پی اے آج کے لیے, شکیل خان صاحب منسٹر پبلک ہیلتھ آج کے لیے, تیمور سلیم جھگڑا صاحب منسٹر فائنانس آج کے لیے, نادیہ شیر صاحب ایم پی اے فار ٹوڈے, ملک شاہ محمد خان صاحب منسٹر ٹرانسپورٹ فار ٹوڈے, وزیر زادہ صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم فار ٹوڈے, اکبر ایوب خان ایم پی اے فار ٹوڈے, محترمہ ستارہ آفرین صاحبہ فار ٹوڈے, فیصل امین گنڈاپور صاحب فار ٹوڈے, محترمہ مومن عباسی صاحبہ فار ٹوڈے, ماریہ فاطمہ صاحبہ فار ٹوڈے, ابراہیم خٹک صاحب 4 اکتوبر to 5 اکتوبر, 2 دنوں کی, محمد اقبال وزیر صاحب آج کے لیے, ظاہر شاہ صاحب آج کے لیے, سردار یوسف زمان صاحب آج کے لیے, رابعہ بصری صاحب آج کے لیے, نذیر عباسی صاحب آج کے لیے, حاجی کلندر خان لودھی صاحب آج کے لیے, مفتی عبید الرحمان صاحب آج کے لیے, آصف خان صاحب آج کے لیے, آغاز اکرم گنڈاپور صاحب آج کے لیے, شفیق شیر افریدی صاحب آج کے لیے, محمد ریاض خان ایم پی آج کے لیے. Is it the desire of the House that leave may be granted? Leave granted. Item number 5, prevailing motion. جی لطف رحمان صاحب. مائک کھولیں لطف رحمان صاحب کا. مائک کیا سسٹم میں گڑبڑ ہے؟ شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب ابھی شوکت یوسفزئی صاحب نے بھی بات کی ہے, ہمارے سپلیمنٹری کویسچن کے حوالے سے, اسمبلی کے رولز آف بزنس کے حوالے سے بات کی ہے. جناب اسپیکر میں بھی اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں کئی دفعہ فلور آف دا ہاؤس یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ یہ رولز آف بزنس میں ضرورت ہے کہ ہم اس میں کوئی امینڈمنٹ کریں اور اس اسمبلی کو صحیح انداز میں چلانے کا جو طریقہ کار ہے, جو ہم نے کچھ باہر کے دورے کر کے جو کچھ سیکھا ہے, کم از کم اسی انداز میں اگر ہماری کمیٹیاں, میں نے پہلے بھی کمیٹی کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ جس طرح باقی کمیٹیاں, پنجاب کی کمیٹیاں اسٹرینتھن ہوئی ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کمیٹیوں کو اسٹرینتھن کریں. یہ ہماری ہاؤس کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح
ابھی آپ اس دن آپ تشریف نہیں رکھتے تھے چیئر پہ اور ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا بل جناب پاس ہو رہا تھا اور ہم نے بتھیرے کوشش کی کہ اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بات ہی نہیں کرنی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی امینڈمنٹ آپ نے جمع کی ہوئی ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں, ادروائز آپ بات نہیں کر سکتے. اب ڈپٹی اسپیکر کو کون سمجھائے کہ بل جب پیش ہو یا جب پاس ہو تو ہر ممبر اس پہ بات کر سکتا ہے, ہر ممبر اس پہ بات کر سکتا ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پہ بات کرے. تو ہمیں اس دن بات سر نہیں کرنی تھی. ہم نے کہا چلو آپ نہیں کرنے دے رہے, ہماری بات سن لو, بے شک نہ کرنے دو. تو اس دن ہمارے جو ایکس فاٹا کے ممبران تھے وہ بھی احتجاج پہ تھے. وہ بل جو ہے ایسے شور و غوغا میں پاس ہوا. تو سر اسپیکر صاحب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہماری لیجسلیشن اس طرح سے ہوگی, اگر ہم قانون سازی اس طرح کریں گے صوبے کی, اور یہ ہم صوبے کی بہتری کے لیے کرتے ہیں, تو یہاں پہ 2/3 اکثریت آلریڈی حکومت کے پاس موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بل آئے تو وہ کم از کم ایک دفعہ کمیٹی میں جائے, کمیٹی میں ڈسکس ہو, پھر اس کے بعد آئے تو کم از کم اس کا کافی سارا جو اختلاف ہوگا وہ ختم ہو چکا ہوگا. اگر اس کے باوجود بھی اسمبلی میں ایک بات کرنی ہو تب بھی اس کی اجازت ہوتی ہے اسپیکر صاحب کہ وہ اس پہ بات کریں. لیکن یہاں تو نہ وہ کمیٹی میں جاتا ہے, کمیٹی میں ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ گورنمنٹ کو برا لگتا ہے کہ کمیٹی میں کیوں جائے. تو یہ اسپیکر صاحب ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی سب سے زیادہ, ہمارے ممبران کی اس کے بعد اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس اسمبلی کو صحیح معنوں میں, اور جو بھی قانون پاس ہو وہ عملداری ہو اس کے اوپر. اس طرح نہ ہو کہ ہم پاس کرتے جائیں اور عملداری اس کی کچھ بھی نہ ہو. تو یہ ایک انتہائی ضروری وہ ہے کہ ہم اس پہ بیٹھیں. 3 سال ہماری اس اسمبلی کے ہو گئے, ہمیں لازماً جو ہے اس پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور دو طرفہ اس میں بات ہو, اور ہم باقاعدہ اپنے لیے کوئی ایک لائحہ عمل طے کریں اور اس پہ عمل ہو سکے. بڑی مہربانی جناب. Privilege motion, Mr. Fazal Ilahi MPA to please move his privilege motion number 163 in the house. بعد میں بات کر لیں, تھوڑا سا یہ بات ہو چکی ہے, اس پہ رولز کو امینڈ کرتے ہیں. پریویلیج موشن کے اوپر تو ان کو پیش تو کرنے دینا, پھر آپ بات کریں نا. فرسٹ لیٹ ہم present and then you may talk. جی فضل الہی صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب میں مشکور ہوں, شہرام خان جو ہمارے منسٹر ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور جی مسئلہ میرا حل ہو گیا ہے, لہٰذا میں اپنا جو پرولیج ہے وہ واپس لیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں شہرام صاحب کا. تھینک یو. تھینک یو. پریویلیج موشن withdrawn. جی نگت بی بی. جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کی نالج میں ایک بہت اہم بات لانا چاہتی ہوں. انہی پریویلیجز موشن کی اس سے ہمارے ٹریجری بینچز کے لوگ بھی پریویلیج موشن مطلب لاتے ہیں, ہمارے یہ اپوزیشن والے بھی لاتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب 3 سال ہو گئے ہیں, پریویلیج موشن تو آ جاتے ہیں لیکن ان کو سزا دینے کے لیے یا ان کی کوئی اور جو بھی ان کو سزا دینی ہوتی ہے کسی کو, اس کے نمبر 2 کمیٹی کے رولز ابھی تک بالکل بنے ہی نہیں ہیں. تو وہ اگر کسی کو سزا دینی ہوگی تو وہ اس کمیٹی میں جو ہے تو وہ کیسے جائے گا اور کس کو سزا ملے گی. صرف آپ کی نالج میں یہ لانا چاہتی ہوں, 3 سال بلکہ 9 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہ ابھی تک اس کمیٹی کے رولز بنے نہیں ہیں. میں سیکریٹری کو ہدایت کرتا ہوں کہ جو بات نگت بیوی نے کی ہے اس کو ڈسکس کریں اور اس کے بعد اس کے رولز فریم کروائیں, جو بھی اس کا پروسیجر ہے اس کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں. جی شہرام خان ترکی صاحب, منسٹر فار ایلیمنٹری ایجوکیشن. شکریہ جناب اسپیکر. ایم پی اے صاحب سے میری بات ہوئی, بات ان کی بالکل جائز ہے اور انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے شاید کوئی ہوا یا جو بھی مس ایپ ہوا, میں نے ان کو کہا ہے. اور ڈپارٹمنٹ میں دوسری بات یہ ہے کہ رانگ پوسٹنگ کے جو ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے, میں نے اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی ہیں پورے ڈپارٹمنٹ کو کہ جہاں پہ بھی رانگ پوسٹنگ ہے اس کو کریکٹ کر دیا جائے. جو جہاں پہ پوسٹ ہونا چاہیے ایجوکیشن میں اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے, نہ ہو کہ ایک پوزیشن کے لیے وہ ہائر ہو اور وہ لگ جائے کسی اور پہ. تو جو پوزیشن کے لیے وہ ہائر وہ نہیں لگتا, وہ پوسٹ ویکنٹ پڑی ہوتی ہے, لیٹس سے فزکس, کیمسٹری, جو بھی پروفیسرز ہیں, تو بچے تعلیم سے محروم رہتے ہیں. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, انشاءاللہ اس کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. کافی حد تک ٹھیک ہو بھی گیا. بہرحال فضل الہی صاحب کا جو مسئلہ ہے
ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ, ایشو ان کا ریزالو ہو جائے گا. اور شکریہ ان کا جی, تھینک یو. تھینک یو منسٹر صاحب. ایڈجرنمنٹ موشن آئٹم نمبر 6, بلاول افریدی صاحب MP to please move his adjournment motion number 346 in the house. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, گزارش ہے کہ اسمبلی کے معمول کی کارروائی روک کر اس اہم مسئلے پر بحث کرنے کی اجازت دی جائے. وہ یہ کہ 24 اکتوبر 2020 کو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروس نے خیبر پختونخوا پشاور کی جانب سے NMD کے لیے 481 نرس آفیسر میل اور فیمیل کے لیے اشتہار دیا گیا. ان 481 اسامیہ مرج ایریا سے صرف 29 لوگوں کو بھرتی کیا گیا, جبکہ باقی سوات دیر چترال کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا, جو کہ ہمارے نیو اضلاع کے ساتھ ناانصافی ہے. ہمارے ساتھ پہلے کی گئی ناانصافی کم تھی, جو کہ انصاف کی حکومت نے بھی کیا. جناب اسپیکر صاحب, میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ہیلتھ کمیٹی کے حوالے کی جائے تاکہ شفاف انکوائری ہو جائے. تو یہ میری گزارش ہے اسپیکر صاحب. جناب جناب اسپیکر صاحب کہ اس کو ہیلتھ کمیٹی کے حوالے کیا جائے تاکہ شفاف انکوائری ہو جائے. اوکے جی. لا منسٹر صاحب شوکت یوسفزئی صاحب, چونکہ اس میں بحث ہو چکی ہے اور وہ کنکلیوڈ نہیں ہوئی تھی. جناب اسپیکر, یہ خود تحریک التوا ہے اور تحریک التوا پہ بحث ہو سکتی ہے, اور ڈائریکٹ کمیٹی کو ابھی اس کو ایڈمٹ کرنا ہے بحث کے لیے, بحث کے لیے, اور بحث تو ہو چکی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا. اب ان کی ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو کمیٹی کے حوالے کریں. سر بحث ہو چکی ہے, آلریڈی ایک کمیٹی بن چکی ہے. جناب اسپیکر, آپ کو پتہ ہے کہ جتنی اپائنٹمنٹس ہو چکی تھی اس کو معطل کر کے اس پہ کمیٹی بن چکی ہے. سیکٹری لا کے سربراہی میں اس میں 2 اور سیکٹریز کو ڈالا گیا ہے. تو ان کی رپورٹ آنے تک میرے خیال سے ہم اس کی رپورٹ دیکھ لیں گے. اگر یہ مطمئن نہ ہوئے, بے شک ہمیں پھر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو اس کا کرائیٹیریا ہے سب کچھ ہے, کیونکہ حکومت نے اس پہ ایکشن لیا ہے. اور جو جہاں تک وہ ہے, ایک اتنی بڑی کمیٹی بنی ہے پہلے سے, وہ اس پہ کام کر رہی ہے. جناب اسپیکر, میں جی بلاول صاحب, گزارش یہ اسپیکر صاحب, ہم مانتے ہیں کہ گورنمنٹ کو, میں اسپیکر صاحب گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کمیٹی انہوں نے بنائی ہے, بٹ وہ کمیٹی جو ہے اسپیکر صاحب وہ جی یہ آواز جو ہے یہ پارلیمان میں اٹھی ہے. تو میری گزارش یہ ہے, ہاں جی وہ بلاول صاحب, میری گزارش یہ ہے اسپیکر صاحب منسٹر صاحب کو کہ ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کمیٹی بنائی ہے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ آواز جو ہے پارلیمان میں اٹھی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو جو ہے ہیلتھ کمیٹی کے حوالے کی جائے تاکہ اس کا پراپر طریقے سے جو ہے انکوائری ہو جائے. اور یہ آواز پارلیمان میں اٹھی ہے, پارلیمان کے نمائندوں نے اٹھائی ہے, اس اسمبلی ہاؤس میں اٹھی ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ یہاں سے جو ہے ایک اسپیشل ٹاسک کمیٹی اگر یہاں پہ بنے اس پہ تو بڑی بات ہوگی ہمارے لیے. جی شوکت یوسفزئی صاحب. جناب اسپیکر, اسی اسمبلی میں اس پہ بحث ہوئی اور اسی اسمبلی کی وجہ سے وہ روکی گئی, اور چیف منسٹر نے اس پہ ایکشن لیا, اور انہوں نے ایک ہائی لیول کی کمیٹی بنائی ہے. اور ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے تو یہ اپائنٹمنٹس ہوئی ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ ہی کمیٹی بنا دے تو وہ تو اس پہ تو آپ کو اعتراض تھا. تو ابھی تو کمیٹی بنائی ہے لا سیکٹری کے سربراہی میں, اس میں اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے سیکٹریز بھی ہیں. تو میری گزارش ہے کہ اس کی رپورٹ تو آنے دینا. میرے خیال میں بلاول صاحب ایک کمیٹی بن چکی ہے, اس لیے آپ کی ایڈجرنمنٹ موشن کو ہم پینڈنگ پہ رکھتے ہیں, اور اس کمیٹی کی رپورٹ آنے دیں. اگر آپ اس سے سیٹسفائی ہوئے تو اوکے, ورنہ اس کو ہم سبز کر لیں گے اور پھر اس کے اوپر یہ کمیٹی پہ کر لیں گے. گزارش یہ ہے کہ اس میں کیا حرج ہوگا اگر وہ کمیٹی میں چلا جائے, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. یہاں سے بھی اگر دونوں طرف سے اگر وہاں پہ جو ہے شفاف انکوائری ہو جائے تو بہتر ہو گیا سر. اس میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آسانی ہے, یہ تو اس میں تو کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے کمیٹی کو ریفر کر دیں, مہربانی ہوگی. ہمارا سیکریٹریٹ سٹاف بھی بلاول صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ 2 کمیٹیاں نہیں ہو سکتی. ایک جب ایگزیکٹو کی کمیٹی بن گئی ہے اس کی رپورٹ کا انتظار کریں اور اس کو پینڈنگ چھوڑ دیتے ہیں. مرحبا وہ ایک کتنے دنوں میں شوکت یوسف صاحب رپورٹ دیں گے؟ اس کمیٹی کے پاس کب تک کا ٹائم ہے؟
وہ کمیٹی کب رپورٹ میں دے یہ رہی کہہ ہے؟ رہا ہوں جناب اسپیکر کہ وہ کمیٹی وزیر اعلیٰ نے بنائی ہے. اب اس کے اوپر ہم کیسے کمیٹی, وہ آلریڈی وہ کام کر رہی ہے اور انہوں نے کوئی بہت ساری چیزیں اگر یہ چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں نہیں آلریڈی کمیٹی جوڑا تھا, اس کی رپورٹ آنے تک آپ صبر کر لیں نا, ہمیں چاہیے رپورٹ ایسے ایشو کو یوں ریزالو کرتے ہیں کہ میں ڈائریکشن دیتا ہوں کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کو ہاؤس میں پیش کیا جائے. ٹھیک, اس کمیٹی کی رپورٹ ہاؤس میں آئے, پھر ہاؤس پہ ہے کہ ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تھوڑا سا بزنس کر لیں. کال ٹینشن مسٹر بہادر خان صاحب ایم پی اے ٹو پلیز موو ہز کال ٹینشن نوٹس نمبر 1976. شکریہ اسپیکر صاحب. میں وزیر برائے محکمہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ میرے حلقے پی کے 16 دیر لوور میں 2 گرل ہائی سیکنڈری اسکول میاکلے اور منڈا 2013 میں مکمل ہوا ہے اور اسٹاف کی وجہ سے بند ہے. اس طرح جندول ماڈل اسکول اور میڈل گرل اسکول بند بھی عرصے روز سے بند ہے. جناب اسپیکر صاحب یو عجیبه غونته کې طریقه ده, زه نه پوهېږم د دې اسمبلۍ خو د 2018 نه زه په دې دغو باندې لګیا یم چې باچا خان ماډل سکول او جندول ماډل سکول او دا بل میډل سکول او ورسره دا هائی سیکنډري سکول دا د 2013 نه تقریبا دا یو خو 2017 کې بند شوی دی, دیو بند کړی دی او بیا د ازادېدو دپاره ما کمیټۍ ته حواله کړی و او هغې پکې فیصله هم کړې وه. د اوسه پورې نه د کمیټۍ په فیصله څه عمل درآمد وشو او نه مطلب دا دی چې دا بند کوم سکولونه دي چې په 2013 کې تیار شوي دي او دا بچو ته دومره تکلیف دی چې چاته داخلي نه میلاویږي, رش دی, نو نوی جوړول خو د اخوا شي, خو چې دا زاړه راته د سټاف د دې وخته پورې په کالج کې د ټیچر ضرورت دی, هلته کې ټیچر نشته دی. جی منسٹر صاحب ریسپونڈ پلیز. شاہرام خان ترکی صاحب جواب لیں نا, جواب لیں. جی منسٹر صاحب. جی بہادر خان لالا کی بات بالکل بجا ہے. انہوں نے 3-4 ایشوز ریز کیے ہیں. ایک کا 2 جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہائر سیکنڈری سکولز بنے ہیں جس میں 10 تک ہے لیکن ان آنورڈز 11 اور 12 میں ٹیچر نہیں ہیں. ان سے میری یہ کمٹمنٹ ہے کہ ڈی پی سی ہو رہی ہے, انشاءاللہ کال کر دی گئی ہے, اسی مہینے ڈی پی سی ہو جائے گی اور ان کی جو خالی پوزیشنز ہیں اسکولوں میں جو انہوں نے کہا ہے, کیونکہ میرے سامنے ابھی آئے ہیں, تو یہ میری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ وہاں پہ ہم ان کے ڈی پی سی ہوتے ہی جیسے ٹیچر, کیونکہ وہ بائی پروموشن فل ہوں گی, تو 11 اور 12 گریڈ کے لیے فوراً ادھر ہم ٹیچرز ٹرانسفر کر دیں گے. مین وائل اگر قریب میں سے کہیں پہ ہو اور ڈائریکٹر کو میں انسٹرکشنز دے دوں گا, وہ ان کے ساتھ رابطہ کر لیں گے ایم پی اے صاحب کے ساتھ, تو ان کا یہ پہلے 2 جو 11-12 گریڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیچرز ہیں ان پرائیورٹی پہ حل کر دیں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے 2 اور باتیں کی کہ جندول ماڈل اسکول ہے اور دوسرا گرلز گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول ہے جس کی ایس این ای اپروول ہے, وہ فائنانس کو چلی گئی ہے. فائنانس کو کہنا پڑے گا, میں نے اپنی ٹیم کو انسٹرکشنز دیے ہیں کیونکہ ابھی جو انہوں نے مجھے ڈیٹیل شیئر کی تو ان کو میں نے کہا کہ اس کو ہم نے کرنا ہے, تو آبویسلی وہ فائنانس کی اپروول کے ساتھ ہے ایم پی اے صاحب. وہ جیسی فائنانس کی اپروول ہو جائے گی بائی ٹرانسفر بھی اس کو ہم کر سکتے ہیں, اور ڈی پی سی اگر ہو گئی ہے تو بائی ڈی پی سی سے بھی ہماری جو پروموشن ہوگی اس سے بھی ہم آپ کو ٹرانسفر کر کے آپ کی ایک پوزیشن جو مڈل اسکول ہے اور جو آپ کا جندول ماڈل اسکول ہے اس پہ آبویسلی ایس این ای کی اپروول چاہیے, تو میں فائنانس کو کہہ دوں گا, میں نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا, اس کو ہم پرائیورٹی پہ کریں گے کیونکہ وہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر بن گیا ہے, اسکول بن گیا ہے, تو ادھر کلاسز سٹارٹ کرنا ہماری پرائیورٹی ہے, تو ہم کر دیں گے. ضرورت ہوگی آپ کے ساتھ میٹنگ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. جی آپ کی مشورے, جو آپ کا مشورہ ہوگا اس کو مونر کریں گے انشاءاللہ. جی بہادر خان صاحب. درخواست کومه دا خو منسٹر صاحب خو اوس راغلی دی او زما یقین دی انشاءالله زما دا توقع ده چې دیو به په دې خپله خبره عمل هم وکړي او دې ته به توجه هم ورکړي
خو زه درخواست کوم چې دا کمیټۍ ته حواله کړو دا ټول چې دا ولې د دې وخته پورې دا پیسې او یا سنکشن ولې نه دی ورکړی د دې دغه ولې نه دی مکمل ریکارډ به راشي دا غوڼو زمونږ به تسلي وشي او په هغې کې به کښېنو په دې باندې به دغه تفصیلي بحث وکړو بادر خان صاحب 3 کاله وشو بادر خان صاحب میرے خیال میں منسٹر صاحب نے بڑا واضح عرض سنیں بڑی واضح انہوں نے بات کی ہے کہ ابھی ڈی پی سی ہو رہی ہے اور یہ کمیٹی میں جاتے جاتے ڈی پی سی ہو کے آپ کا سٹاف بھی آ جائے گا تو انہوں نے ایشورنس دیا تو سٹاف آپ کا آ جائے گا انشاءاللہ. جی منسٹر صاحب. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اگر ان کی تسلی اس پہ ہوتی ہے کہ یہ کمیٹی چلا جائے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ مسئلے کو فاسٹ ٹریک پہ حل کر دیا جائے تو میں میٹنگ کال کر لوں گا, اس میں ایم پی اے صاحب ہو جائیں گے, ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو لوگوں کے میں بلا لوں گا اور ان کے سامنے ان کی جو کنسرنز ہیں وہی پہ ایڈریس کر دیں گے. مین ایشو جو ہے ان کا ایسے نہیں میرے خیال سے میٹنگ کر لیں گے, میں آپ کا مسئلہ پرائیورٹی پہ حل کر دوں گا. اس پہ آپ ایگری ہے بادر خان صاحب؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, شکریہ. کوشچن توجہ دلاؤ, نوٹس نمبر 2070 صاحبزادہ سلوار صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب دا خبر ہے دا بادر خان لالا چوا یہ انتہائی مناسب ہے, لیکن دیر اپر میں بھی ہمارے ایسی اسکول ہیں جب بھی آپ میٹنگ کال کر لیتے ہیں منسٹر صاحب تو ان حلقوں کے ایم پی ایس کو بلائے تاکہ وہ اپنے مسائل بھی حل کر لے سکیں. ایک کال اٹینشن آتی ہے اور اس پر بات مہربانی. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں وزیر برائے محکمہ مال کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ حکومت نے صوبے میں خانہ کاش کی انتقالات پر پابندی عائد کی ہے, جس کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے. حکومت خانہ کاشت کی انتقالات پر فوری طور پر پابندی اٹھائے تاکہ عوام کا درینہ مسئلہ حل ہو سکے. جی منسٹر صاحب. خانہ کاشت پہ پابندی ختم نہیں ہوگی؟ میری گزارش ہوگی کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہے, مشکلات ہیں, مجھے بالکل اس چیز کا احساس بھی ہے. جی منسٹر صاحب. میں نے کہا کہ اس ایشو پہ میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے, کیونکہ یہ ایک واحد ایشو ہے جس سے عوام کو تکلیف ہے, مشکلات ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پہ کیا وجہ کیا ہے کہ یہ اس کو کلوز کیا گیا ہے. تو میرے خیال سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر یہ کمیٹی میں. Is this the desire of the House that the question number 2070 may be referred to the concerned committee? Those in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it, the question number 2070 is referred to the concerned committee. آئٹم نمبر 8 جی شاہرام خان ترکی صاحب. شکریہ. میری ریکویسٹ ہے آپ کہ جو خانہ کاش کا مسئلہ ہے یہ پورے صوبے میں ہے, جس طرح شوکت نے کہا. میری یہ ریکویسٹ ہوگی کمیٹی, آپ ایسی کوئی کمیٹی کیونکہ آپ اس کو چیئر کریں, اس میں ممبرز کو بٹھائیں اور اس کو ذرا فاسٹ ٹریک پہ کر دیں. ایک تو روٹین کی کمیٹی میں ہوگی, ایک کیونکہ یہ مردان کا بھی پچھلے دنوں عاطف اور ظاہر شاہ تورو اور یہ باقی جو ہمارے ایم پی ایز ہیں انہوں نے چیف منسٹر کو, کہ میں موجود تھا تو اس وجہ سے, باقی اگر صوبے میں کہیں ہیں اس کو اگر اسپیشل کیس کر کے, کیونکہ اس میں قانونی جو پیچیدگیاں ہیں اس کو ہمیں سمجھ نہیں آتی, تو آپ کے لیول پہ اگر چیئر ہوگی تو ذرا فاسٹ ٹریک ہو جائے گی اور پوری صوبے کا مسئلہ ونس اینڈ فار آل ہو جائے گا. ٹیکنیکلی مجھے زیادہ اس کی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے, لیکن میری سجیشن آپ دیکھ لیں جیسے مناسب. شہرام خان صاحب, محکمہ اسٹینڈنگ کمیٹی بہتر ہے بیکاز اس کے اوپر کوئی کام ہوا بھی ہے. اس میں ایک پٹواریوں کو آرڈرز کیے ہیں کہ خانہ کاشت میں جن کے نام ہیں انہی کے اوپر زمین کو ٹرانسفر کیا جائے, تو یہ ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل مل جائے گی. وہ تو ریفر کر دیا ہم نے. انٹروڈکشن آف بل, دا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر فار انڈسٹریز ٹو پلیز انٹروڈیوس دا خیبر پختونخوا Partnership Amendment Bill 2021 in the House. Janab Speaker, on behalf of the Chief Minister, I introduce the Khyber Pakhtunkhwa Partnership Amendment Bill 2021 in the House. The bill stand introduced.
تو یہ پوائنٹ آف آرڈر دے دیتے ہیں نا. ہاں سر پوائنٹ آف آرڈر دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. کریں لاسٹ جاری ہے. کون سی رولنگ سے آپ بات کریں اس بل کے اوپر جو بغیر بات کریں جی میڈم. جناب اسپیکر صاحب ابھی جو شاہرام خان نے بل پیش کیا ہے اور ایز پر رولنگ آف اسپیکر کہ جس بل کے ساتھ ایکسٹریکٹ نہیں ہوگا وہ بل جو ہے تو وہ پیش نہیں کیا جائے گا. جناب اسپیکر خود تو وہ کہتے ہیں کہ آئین کے تحت چلیں اور اس کے تحت چلیں. جناب اسپیکر مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب ہم آئینی بات کرتے ہیں تو آئینی بات کو بھی روندا جاتا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بل کو یہیں پہ روک دیا جائے جب تک کہ اس کے ساتھ ایکسٹریکٹ نہیں ہوگا. جب تک ایکسٹریکٹ نہیں ہوگا اسپیکر کی رولنگ کے مطابق وہ نہیں پیش کر سکتے ہیں یہ بل. منسٹر کنسرن. ایک منٹ شوکت صاحب جناب نیما کشور صاحبہ کے بعد آپ بات کر لیں. اس کی کاپی لگی ہوئی ہے. ایک منٹ نیما کشور صاحبہ بات کر لیں پھر آپ کریں. جی نیما کشور صاحبہ. جی شکریہ اسپیکر صاحب. پتہ نہیں شوکت صاحب کون سی کاپی لہرا رہے. اس میں جو انہوں نے حوالے دیے 65 63 ان کا ہمارے پاس کوئی کاپی نہیں ہے. دوسری بات میری ریکویسٹ ہے اسپیکر صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ جو ابھی ہماری لطف الرحمان صاحب نے بات کی کہ ہم نے اپنی کمیٹیوں کو کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ رول 82 کے تحت اس کو کمیٹی میں بھیج دیں کیونکہ آپ اس کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں, ایک اچھے کام کرنے جا رہے ہیں. جی منسٹر کنسرن شوکت یوسف زئی صاحب مجھے مکمل کرنے دیں اگر کوئی سننا چاہ رہے ہیں. مجھے مکمل کرنے دیں پلیز. میری بات مکمل کرنے دیں. میں مکمل کر لوں پلیز. جی میڈم. میری تو ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو کنسلٹ کمیٹی میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو کنسلٹ شوکت صاحب اگر آپ سن لیں پلیز. وہ سن رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو کنسلٹ کمیٹی کو بھیج دیں کیونکہ یہ ایک آسانی پیدا کر رہے ہیں تجارت کے لیے فرمز کے لیے کہ اس کو ڈیجیٹلائز کرے, لیکن ان کی آؤٹ پٹ اس میں نہیں ہے کہ اس کی کیا ہے. اگر میں آپ کو ایک سمپل اس میں حوالہ دوں, یہ آپ اس کے کلاس نمبر 3 کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نادرا سے اس کی ویریفیکیشن کرے گا. کیسے کرے گا اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. تو کائنڈلی اگر آپ اس کو خیر ہے آپ کو اگر جلدی ہے تو اس کے لیے ٹائم فریم دے دیں, لیکن اگر آپ اس کو کنسلٹ کمیٹی کامرس کو بھیج دیں اور ہم ان سے کچھ آؤٹ پٹ لے لیں تو اس بل کو ہم اور بھی بہتر کر سکتا ہے. اچھا بل ہے, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی کرٹیسائز کہ اچھا نہیں, آپ ڈیجیٹلائز کریں آسانی پیدا کریں, لیکن اگر رول 82 کے تحت آپ اس کو کنسلٹ کمیٹی کو بھیجیں تو بہتر ہوگا. میڈم اگر آپ دیکھیں یہ جو ہے اوریجنل بل نہیں ہے, یہ امینڈمنٹ بل ہے. تو امینڈمنٹ بل میں تو آپ کو امینڈمنٹس لانے چاہیے. تو اوریجنل بل اگر ہوتا تو آپ اس پہ پوری بات کر سکتے. شوکت یوسف زئی صاحب. جی جناب اسپیکر کہ یہ جو ہے نا اس میں امینڈمنٹ پروپوز کیا گیا اور اس میں ان لائن کر دیا گیا ہے اور صرف اس کی خاطر کہ وہ سن لیں. جی آپ سن لیں, وہ جواب دے رہے ہیں, سن لینا. جی خدا کے لیے سن لیا کریں. اور یہ آن لائن لانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے خوار ہوتا ہے جا کے دفتر میں 10 چکر لگاتا ہے, کبھی کوئی نہیں ہوتا ہے کبھی کوئی نہیں ہوتا ہے. اب آن لائن ہوگا, سارا سسٹم آن لائن کر دیا جا رہا ہے اور نادرا سے ویریفیکیشن کے لیے کہا گیا ہے کہ جی نادرا ویریفیکیشن کرے گا. اب اس میں تفصیل کیا ہے, نادرا کی ویریفیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو سمپل سی بات ہوتی ہے کہ جس کے جو فرم ہوگا جو اسی کی وہاں پہ وہ ویریفیکیشن ہو جائے گی. یہ اتنا جو لمبا چکر کاٹتے بار بار دفاتر کے لیے جانا وہ آسان کر دیا گیا, لوگ اس پہ خوش ہوں گے. تو میرے خیال سے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے اور میں ایوان میں سے وہ امینڈڈ وہ پیش کیا ہے میں نے. تو اس میں اگر پورا بل ایک وہ تو آلریڈی موجود ہے, پہلے سے موجود ہے اور یہاں پہ بھی موجود ہے جناب اسپیکر, یہ جو میرے پاس ہے اس میں اسکرین پہ بھی موجود ہے, اسکرین پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو ایسی کوئی بات ہے نہیں, اس میں امینڈڈ ہے اور یہ بڑا اور اتنے زیادہ بھی نہیں ہے. 58A اس میں امینڈمنٹ کیا گیا ہے کہ اس کو ہم آن لائن پہ لانا چاہتے ہیں. تو یہ اور اس میں 2 شکیں اور ڈال دی گئی ہیں. تو یہ کوئی اور چیزیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے, بہت باقی سارا پرانا ایکٹ ہے. جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ جو فرمز ہیں ان کو آن لائن ان کے رجسٹریشن کا حق دیا جا رہا ہے, بس سمپل سے. ٹھیک, تھینک یو. صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب, ڈیر مہربانی. جناب اسپیکر صاحب
د یوه میاشت کې په دیربالا کې تقریبا 14 کسان په مختلفو دو واقعاتو کې شهیدان شوي دي. د جنازې په وخت باندې او د جرګې په وخت باندې او داسې اندادون فایرنګ شوی دی چې پای کې بې ګناه خلک هم ډېر تللي دي. جناب سپیکر صاحب، زما په خیال باندې دا زمونږ د دیر د انتظامی انتهایی کمزوري او بیکاری ده چې د جنازو په وخت باندې او د جرګو په وخت باندې مسلح خلک بهر ګرځي او پولیس په موجودګۍ کې دا کارونه کیږي. جناب سپیکر صاحب، د برول کومه واقعه چې شوې ده، د برول دا واقعه چا چې دا قتلونه شوي دي، څوک چې دا شهیدان شوي دي، دې سړي باقاعده په تاڼه کې رپورټ کړی دی، دا خبره درخواست یې ورکړی دی چې یو سړی زما نه بته غواړي 10 لکه روپۍ رانه غواړي او 10 لکه روپۍ راکړه ګنې زه به تا قتلوم. جناب سپیکر صاحب، ایف آی آر شوی دی، بیا دا سړی راغلی دی باقاعده په ایسیچو ته د تاڼې خبر دغه ورکړی، اطلاع ورکړې ده چې ما کسان نن په بازار کې مسلح ګرځي. د ایسیچو جواب دا دی چې زه تا نشي وجلی. جناب سپیکر صاحب، موقع کس ځي او بیا هغه اندادون فایرنګ کوي او بېګناه خلک شهیدان کیږي او هغه کسان بیا هم د پولیس، زه خو دا وایم چې د پولیس په ایما باندې دا خلک افغانستان ته فرار شوي دي، ځکه چې یو باډ لګېدلی دی په باونډري باندې، باقاعده باډونه زموږ لګېدلي دي، خو سزا ای سی چو صاحب ته څه میلاویږي؟ ډي پی او صاحب ټرانسفر شو پکې او ای سی چو سسپینډ شو، بل ورځ به بیا بحال شي. جناب سپیکر صاحب، ثبوتونه پراته دي چې دا سړی راغلی دی او جړلی دي ای سی چو ته، خو ای سی چو ته هېڅ سزا نه میلاویږي. جناب سپیکر صاحب، موږ به څه کوو؟ موږ به په دې ملک کې څنګه وخت تېروو چې زورور ته د اسلحې اجازتي او شریف او په قلار او نیکانو خلکو باندې به ظلم او زیاتی کیږي او حکومت به خاموش ناسي؟ زما په خیال پکار خدا ده چې متعلقه کوم خلک د چا نه چې دا غفلت شوی دی هغې له دې مقرري سزا ورکړی شي. جناب سپیکر صاحب، زمونږ د دیر د کارو درې یو 18 کاله ځوان فرحان چې د هغه خاندان په بلوچستان په کوټه کې آباد دی، د کینټ په ایریا کې آباد دی، د جمعې په شپه باندې هغه ماشوم ورکیږي او سحر یې پلار ته 18 کالو ماشوم لاش میلاویږي. جناب سپیکر صاحب، چونکې دا خو زمونږ د صوبایي حکومت په دغه کې نه راځي، خو زما دا درخواست دی چې کوم زمونږ بین الصوبایي رابطه منسټري ده چې د هغې قلمدان په دې وخت کې زمونږ د چیف منسټر صاحب سره دی، زما درخواست دی د اسمبلۍ په توسط باندې ستاسو په ذریعه باندې چیف منسټر صاحب ته چې مهرباني دې وکړي د بلوچستان د حکومت سره رابطه وکړي او دا کم ظلم او زیاتی چې د دې ماشوم سره د 18 کلو ځوان سره شوی دی چې بغیر د څه ګناه نه، بغیر څه د بل جرم نه، هغه دومره په بېدردۍ قتل شوی دی او تر اوسه پورې د هغه یو قاتل د پولیس په کسټډي کې دی. خو جناب سپیکر صاحب، خدشه دا ده چې دغه خلکو ته سزا نه میلاویږي او د دې وجې نه زموږ د ملک تباهي دا ده چې سزا نه میلاویږي. د سزا نه میلاوېدو په وجه باندې جناب سپیکر صاحب دا حالات جوړ شوي دي. زما درخواست دی تاسو ته چې تاسو د ځینې رولینګ ورکوئ، چیف منسټر صاحب سره رابطه کوئ، خو چې دا ایشو زر ته زر حل شي. ډېره مهرباني، شکریہ. شهرام ترکی صاحب. مهرباني جناب سپیکر صاحب، یہ جو کوم ایشو ریز کړه بالکل کنسرن دی
اور چیف منسٹر صاحب سر بالکل خبر رکھو انصاف کول دا پرائرٹی نمبر 1 دا انسیڈنٹس کی گی معاشرہ دا ایشوز پکشتے ایٹ ٹائمز وشی زمو کلی دی زمونگا علاقی دی زی جسٹیفائی کوم نا خو انسیڈنٹس کی گی اور سیریس انسیڈنٹس پکی موش نو ردی چکم کنسرن دی ردی را علاقے دا پارا دی ایم پی اے دی ردی ضلع دا بالکل زمونگ دا ریسپانسبلٹی دا چمونگ میک شور کچھ عرض ہے کہ امن و امان ہمی عرض ہے کہ انصاف ہمی خلق تو ریلیف ہم ملاوی گی پولیس انصاف کئیم اور کارون ٹیکب روانی کم سے کہ جو غلطی کی گئی البتہ ہم ریکٹیفائی کو اب ہم ٹیکو دا گورنمنٹ ریسپانسبلٹی دا ردی دا خبر انشاءاللہ چیف منسٹر سر ضرور خبر رکھو انشاءاللہ جی تھینک یو نعیمہ کشور صاحبہ پہلے وہ ریکویسٹ کرتی ہیں پھر اپنی سیٹ پہ بھی نہیں بیٹھتی وقار احمد خان صاحب شکریہ جناب اسپیکر صاحب جناب اسپیکر صاحب پدے 7 جون 2021 باندې ما یو کال اټینشن دلته کې موو کړو د شوګر د ټریډرانو په حواله زمونږ د علاقې ډېر غریبانان جزانان کسانو پیسې راغونډې کړي یو کال وشو چې پنجاب حکومت ته پیسې جمع کړي دي او دلته کې زمونږ انریبل منسٹر صاحب اکبر ایوب صاحب په هغه وخت باندې هغه 10 ورځې ټیم اخیستی په اشورنس کې او په هغې کې دا میاشتې ووتې جناب اسپیکر صاحب او هغه پیسې میلاو نه شوې زما ستاسو په توسط حکومت ته خواست تاسو یو ډایرکشن ورکړئ هغه محکمو ته چې په هفته کې ته رپورټ راولئ چې دا پیسې هغه جزانان ته ولې زری شو واړه دکانداران دي کووډ د وجې نه جزانان هم خراب شو او بل طرف ته پیسې هم بندې دي تر اوسه پورې پیسې میلاو نه شوې جناب اسپیکر صاحب تاسو ډایرکشن ورکړئ شاهرام تاسو جواب ورکوئ جی وہ رہی جی تاسو مهرباني وکړئ چې ډایرکشن ورکړئ چې هغه رپورټ راوړي هغه کسانو ته پیسې واپس میلاو شي که هغه نه ورکړي دا حکومت دې ورکړي د حکومت په ما باندې پرې کې چې څوک شامل دي چې جناب ډي سي صاحب ای سي صاحب دا کمشنر صاحب هغه جزانان د چیف سیکرټري صاحب سره میلاو شي ما دوه پیرې وزیر اعلی صاحب ته هم ریکویسټ کړی منسټران ته مې هم کړی خو تر اوسه پورې هغه جزانانو ته پیسې میلاو نه شوې جناب سپیکر صاحب زما دا ریکویسټ دی چې مهرباني دې وکړي دا حکومت د خپلې خزانې نه وکړي د پنجاب د حکومت نه بیا ځان له راوړي خو ماشومان خلکو ته د پیسې نه خپل کاروبار پې کوي خپل بچو هغه رزق پې ګټي جناب سپیکر صاحب مهرباني ڈاکٹر امجد صاحب ڈاکٹر امجد صاحب کا مائک آن کریں ڈاکٹر امجد صاحب کا مائک آن کریں شکریہ جناب اسپیکر صاحب جناب اسپیکر صاحب دا واقعی د سوات د خلکو دپاره ډېر چې کوم ټریډرز و د چینو د هغو دپاره ډېر یو اهم موضوع دی په دې باندې وقار خان مخکې هم کال اټینشن نه وړی د هغې نه بعد بیا هغه کال اټینشن چې کوم هغه بیا موږ چیف منسټر صاحب ته فارورډ کړی چې یاره دې باندې څه وکړي نو هغه ټریډرز یو یو 2 هفتې مخکې هغوی چیف سیکرټري سره هم میلاو شي او چیف سیکرټري پنجاب چیف سیکرټري سره په هغې باندې نیګوسیشن هم شوي دي نو بالکل د تو خبره صحیح ده او که تاسو په دې باندې دغه وکړئ چیف سیکرټري صاحب چې یاره د هغې سره ولي چې خلک بار بار دو ته هم ځي مونږ ته هم راځي او دا صرف د سوات د خلکو مسله ده نور ځای کې نشته نو که دا حل شي نو ښه ده او ستاسو په دغه باندې که هغوی ته باقاعده یا رولنګ لاړ شي یا چیف سیکرټري صاحب که فرض که هغوی هغه نیګوسیشن چیف سیکرټري پنجاب سره شي چې د هغې سره رزلټ راووتو نو که ایوان د هغې نه خبر شي نو هغوی خلکو ته چې کوم غریب خلک دي هغو ته به ریلیف میلاو شي چا چې د یو کال نه پیسې بندي ډاکټر امجد صاحب تاسو د کابینټ حصه تاسو به سی ایم صاحب سره خبرې وکړئ جی او د دې لپاره چې څه میکانیزم راکاږي تاسو په هغې باندې کار وکړئ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ سبا چیف منسٹر صاحب سره موږ په دې ډسکشن وکړو ساحل به ٹھیک تھینک یو عائشہ بانو صاحبہ جی بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ میں بات کرنا چاہوں گی جناب اسپیکر صاحب شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان اور ابھی ٹانک ضلع میں ایک پیش آنے والے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں اور دوسرا جناب اسپیکر صاحب اس مقابلے میں دہشت گردوں کے مقابلے میں جو ہمارے فوجی جوان یا جن لوگوں کی جو شہید ہوئے ہیں میں چاہوں گی ان کے نام لینا اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں کیپٹن سکندر سہیل لطیف صاحب سپاہی محمد عامر اقبال حوالدار اسحاق لانس نائک ولی لانس نائک عبد المجید اور سب انسپکٹر جاوید ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں
اور میری اسپیکر صاحب آپ سے اور تمام جتنے بھی ہمارے ایوان ہیں ان سے میں ریکویسٹ اور یہ التجا کروں گی کہ جو ان کا شہداء پیکج جو ہے وہ ان کو ٹائملی دیا جائے، تاکہ جو ان کا کمپنسیشن تو نہیں ہو سکتی ہے اس طرح کے شہداء پیکج سے، لیکن کم از کم ان کی فیملی کو کوئی نہ کوئی تسلی ضرور ملے گی کہ بھی ہمارا کوئی پوچھنے والا ضرور ہے۔ بہت شکریہ۔ میڈم، جس طرح آپ نے بات کی، گورنمنٹ ہمیشہ جو اپنا کام ہے، جو شہداء پیکج ہے، اپنے ٹائم پہ وہ اس پہ کام کرے گی انشاءاللہ، اور اس کو ایک مثبت جواب ان کی فیملی کو ملے گا۔ میڈم نکہت اورکزئی صاحبہ۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک شخص جو ساری زندگی لوگوں کو ہنساتا رہا، میں آج دیکھ رہی تھی کہ میں نے کہا شاید کوئی اٹھے اور اس کے بارے میں بات کرے، لیکن شاید یہ دعائیں جو ہے یہ میری قسمت میں لکھی ہوئی ہیں کہ میں لوگوں کے لیے دعا کروں اور ثواب دارین حاصل کروں، کہ آج یعنی بروز ہفتہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کاغذات کی فراہمی کی وجہ سے ایک بندہ جو ہے تو جو لوگوں کو ہنساتا رہا، میں عمر شریف کی بات کر رہی ہوں، کہ وہ ہنساتے ہنساتے لوگوں کو رلا گیا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، جس طریقے سے عائشہ نے بات کی ہے تو ان کے ساتھ ہی، کیونکہ یہ بھی ایک ان کو ایوارڈز ملے، ان کو صدارتی ایوارڈ ملا، ان کو اور بہت سے ایوارڈز ملے، ان کی دو بیویاں اور 2 بچے پیچھے رہ گئے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ اداکار جو ہیں، یہ جو ہمیں ہنسانے والے ہیں، یہ جو ہمیں رلانے والے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ اپنی پرفارمنس سے ہمیں انجوائے کرواتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی سفری دستاویزات اتنی لیٹ ہو گئی کہ ان کو جرمنی میں سٹاپ اوور لگانا پڑا، اور اسی جرمنی میں ان کا جو ہے تو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں چاہتی ہوں کہ جیسے کہ عائشہ بانو نے بھی بات کی، جیسے میرے بھائی نے بات کی، صاحبزادہ صاحب نے، ان سب کے لیے ایک مشترکہ دعا ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت کے ٹکڑوں میں جو ہے تو ان کو محل دے، اور جنت کے باغیچوں میں ان کی جگہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کر کے، ان کی قبروں کو کشادہ کر کے، کیونکہ یہ مجھے ایک لفظ اس کا یاد ہے عمر شریف کا، کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے کہ جب پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو ہم دعا کریں گے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان کی قبر کی کھڑکیوں کو جنت الفردوس میں کھولے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحم و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو جو ہے تو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر امجد صاحب، آپ دعا فرمائیں، اجتماعی دعا تمام جو شہید ہوئے ہیں۔ جی۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احييت منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام، آمین۔ محمود احمد بٹنی صاحب نہیں ہیں، چلے گئے۔ میاں نثار گل صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں ایک اہم مسئلہ، اسپیکر صاحب تو نہیں ہے، وہ تو چلے گئے، اس کی رولنگ ہوئی تھی تقریباً 1 مہینہ پہلے، ینگ ڈاکٹرز جو ہمارے خیبر پختونخوا کے جتنے بھی ڈاکٹرز تھے، انہوں نے باہر چوک پہ ہڑتال کی تھی، احتجاج ہوا تھا۔ میں نے ادھر پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا، پھر اسپیکر صاحب نے رولنگ دی، کمیٹی بنائی جس میں ہمارے فضل شکور صاحب بھی تھے، کریم خان صاحب بھی تھے انڈسٹری منسٹر، اور مجھے کہا گیا کہ آپ چلے جائیں، ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ تقریباً وہ 1400 ڈاکٹر تھے۔ میں شاہرام ترقی صاحب آپ رسپونڈ کریں گے جناب۔ تو جناب اسپیکر، میں اور فضل شکور صاحب، وزیر قانون کریم خان صاحب اس حال میں بیٹھے، ان کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ مذاکرات کیے، ان کے ساتھ ریٹرن ایک معاہدہ بھی ہوا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ 15 دن کے اندر اندر حکومتوں ان کے ساتھ بیٹھی کی، ان کی بات سنی گی، کیونکہ وہ ہڑتال پہ تھے کہ ہمیں کانٹریکٹ پہ بڑھتے کیا گیا، ہم نے کووڈ پہ بہت قربانیاں دی ہیں، ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا ہے، ہمیں پرمنٹ کیا جائے۔ ریٹرن معاہدہ بھی ہوا، اور مجھے فضل شکور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شکر الحمدللہ اللہ منسٹر ہے، انہوں نے کہا کہ آپ یونین کے پاس چلے جائیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرا لیں اور ان کی ہڑتال ختم کروا لیں۔ جناب اسپیکر، میں خود گیا، وہ جو ایک اقرارنامہ تھا ان کو پڑھ کے سنایا، تقریباً 1400 ڈاکٹر تھے صبح کے، اور ان کو میں نے کہا کہ 15 دن کے اندر اندر
حکومت آپ کے ساتھ مذاکرات کرے گی. جناب اسپیکر وہ 25 اگست کا دن تھا اور آج آپ دیکھ لیں کہ 15 دن کتنے ہوتے ہیں. میں نے فضل شکور صاحب کو بھی کہا, میں اسپیکر صاحب کے پاس بھی گیا کہ برائے مہربانی ایک وقت ان کے لیے نکال لیں, کیونکہ وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں, میرے گھر آتے ہیں, مجھے فون کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا, آپ باہر نکل کے آئے تھے حکومت کی بھی, آپ بھی اور خود بھی, کہ جی حکومت 15 دن میں مذاکرات کرے گی, لیکن ابھی تک کوئی بھی مذاکرات ان کے ساتھ نہ ہو سکے. جناب اسپیکر وہ آپ کے بھائی ہیں, آپ میرے بیٹے ہیں, آپ پوری صوبے کے بچے ہیں, ڈاکٹرز تھے, ہڑتال پہ تھے. اگر اسپیکر صاحب رولنگ نہ دیتے, ہمیں نہ بتاتے, تو میں کیا, کوئی وہ تو نہیں تھا کہ اس کے پاس چلا جاتا. میں تو سر 68 سال کا عمر کا بندہ ہوں, ہو سکتا ہے بیمار ہو جاؤں. اگر وہ ڈاکٹر نہیں کہے کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا تھا, کوئی غلط انجیکشن مجھے لگا دے, تو میرا کیا قصور ہوگا؟ فضل شکور صاحب تو جوان ہے, منسٹر ہے, یہی تو فون پہ بلا سکتے ڈاکٹر کو. تو میں اس بات سے سر ڈر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ وہ ڈاکٹر ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. میں ان کی بات اسمبلی فلور پہ اٹھاتا ہوں کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا لیکن ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے. میں اپنے معاہدے سے دستبردار ہو رہا ہوں, وہ جانے, حکومت جانے اور ہڑتال جانے. اگر وہ پرمنٹ ہوتے ہیں تو ہم ان کو مبارکباد ہی دیں گے, لیکن اسپیکر صاحب آپ ایک رولنگ دیتے ہیں, آپ کی کرسی ہمارے لیے قابل احترام ہے, پھر 2 منسٹر چلے جاتے ہیں اور اسپیکر صاحب مجھ خود کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں, پھر معاہدہ ہو گیا اور کوئی بھی بات نہ ہوئی. تو اس لیے میں آج اس ایوان پہ اٹھا کہ میں اس معاہدے سے اپنے آپ کو دستبردار سمجھتا ہوں. اگر ڈاکٹر دوبارہ ہڑتال پہ آئے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, حکومت کو بھی کہیں گے اور فضل شکور صاحب کو بھی کہیں گے کہ یہ بھی ہمیں بیٹھنا, ان کو بھی ادھر بیٹھنا چاہیے. کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ تیمور جلیم جگرا صاحب کو بٹھاؤں اور ان کے ساتھ ڈاکٹروں کے مذاکرات کراؤں, لیکن ان کی مصروفیت کی وجہ سے وہ ہمیں نہ مل سکے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور بہت بہت شکریہ, لیکن کم از کم اس معاہدے سے میں دستبردار ہو رہا ہوں. شکریہ جی. رسپونڈ کون کرے گا؟ فضل شکور صاحب کریں گے, شاہرام کریں گے؟ شاہرام ترقی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. ایم پی اے صاحب ہمارے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, اور ان کو دستبردار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کام تو مل کے ہے, اور عمر کے حساب سے بھی یہ بڑے ہیں, جرگے ورگے کرتے ہیں, بچوں کو, نوجوان ہیں سارے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جہاں تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات ہے, اوبیسلی تیمور بہتر پوزیشن میں ہوں گے کیونکہ وہ انچارج ہیں, تو وہ ایگزیکٹ اس بات کی ڈیٹیل بتا سکیں گے. پچھلے دور میں, میرے دور میں جب میں منسٹر تھا, ہم نے کوئی 4-4.5 ہزار ڈاکٹر, بلکہ اس سے زیادہ تھے, 5,500 ڈاکٹر تھے یا کچھ تھے, ہم نے لیے بھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ہم نے ان کو پرماننٹ بھی اس اسمبلی کے تھرو کیا, اور وہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی اسی ان آرگنائزیشنز میں انشور کرنا وہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی تھی اور ابھی بھی ہے. میری ریکویسٹ اس فلور آف دا ہاؤس, ایم پی اے صاحب ہمارے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, ایک تو یہ کہ یہ دستبردار نہ ہوں, دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو ہڑتال نہیں کرنا چاہیے, یہ کیونکہ قابل قدر ہیں, اور جتنی ڈاکٹر کو نوکری کی ضرورت ہے اتنی اس سسٹم کو ان ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, اور وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس سسٹم کی ضرورت ہیں, اور وہ نظام کو چلانے میں, ہاسپٹلس کو چلانے میں ان ڈاکٹرز کا بہت بڑا کردار ہے. تو ان کو بجائے ہڑتال کرنے کے اپنے منسٹر سے جا کے, اپنے سیکٹری سے جا کے ٹائم لے کے 3-4-5 بندے وہ جائیں, بات کریں, اپنا بات ٹیبل پہ رکھیں, اور وہی پھر ڈپارٹمنٹ, اوبیسلی شاید ڈپارٹمنٹ اس وقت اس پوزیشن میں نہ ہو یا تھاٹ پروسیس میں نہ ہو کہ ان کو پرماننٹ کیا جائے, شاید وہ فیوچر میں یہ کام کرنا چاہتے ہوں یا ان کے پاس کوئی اور پلان ہو. یہ ڈپارٹمنٹ کی پریروگیٹو ہے اور ان کی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ وہ پالیسی بناتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی ان ڈاکٹرز بھائیوں سے, کہ میں ان کا منسٹر رہ چکا ہوں پچھلے 4-5 سال کا, تو آئی نو ایگزیکٹلی کہ پرابلم کیا ہے. تو بجائے یہ کہ وہ سڑکوں پہ آئے, وہ جا کے اپنے سیکٹری اور اپنے منسٹر سے ٹائم لیں. میں تیمور سے خود بھی بات کر لوں گا, آئی ٹاک ٹو ہم کہ اس ایشو کو پرٹیکولرلی دیکھ لیں, اور اس ایشو کو جو بھی ان کی پالیسی ہے وہ اپنی پالیسی ان ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس کرے, یا سیکٹری کو کہہ دے یا ڈی جی کو کہہ دے, شاید تیمور بزی ہوں تو ڈی جی کو کہہ دے, سیکٹری کو کہہ دے, وہ ان سے انٹریکٹ کرے, ان کو انگیج کریں تاکہ کلیئرٹی ان کو ہو. ان کو جاب سیکیورٹی چاہیے, لیکن یہ پھر فلور آف دا ہاؤس میں کہہ رہا ہوں
کہ ان ڈاکٹرز کو جتنی اس نوکری کی ضرورت ہے اس سے زیادہ حکومت کو ان ڈاکٹرز کی ضرورت ہے تاکہ نظام کو چلائیں. تو ان کو اعتماد ہونا چاہیے اپنے آپ پہ اور اپنے پیشے پہ کہ حکومت کی وہ ضرورت ہے اور ان ہاسپٹلس کی وہ ضرورت ہے. ان کو ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے. بٹ ہیونگ سرڈ آل دس آئی ول ٹاک ٹو تیمور اور انشاءاللہ اس پہ پرٹیکولرلی وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اور ایم پی اے سے پھر میری ریکویسٹ ہے ایم پی اے صاحب سے کہ یہ تو بزرگ ہیں, ایکسپیرینس ہیں, ان کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور دستبردار نہیں ہونا چاہیے. شکریہ جی. نہیں ایک منٹ, یہ کویشچن آنسر نہیں ہے. آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی, سوال جواب کا ایک سلسلہ نہیں. اختیار ولی خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډیره مننه, شکریہ جناب سپیکر صاحب. سپیکر صاحب پرون زمونږ په نوخار کې ډیره تیز او ډیره زورور طوفان راغلی و د شپې 9 بجې نه بعد 9:30 بجې نه بعد. او هغه طوفان دومره زورور و چې تقریبا وابډې والا سره موږ خبرې کولې نو 80 پولونه غورځېدلي دي. تقریبا 80 کسان چې کوم دي زخمیان هم شول, د هغوی کورونه چتونه راوغورځېدل, د چا دیوال راوغورځېدو, چېرته د یو پر دیوال په بل راوغورځېدو. او عموما بیشتر داسې قسم ته واقعات کیږي د غریب سړي سره, د کمزورو خلکو سره. دغه غټو خلکو خو لوی تکړه محلونه وي چې هغوی خو خبر هم نشي چې سیلی راغی او که سیلی لړه. اوس د هغې غریبو خلکو دپاره ما خپله بیګا په ټول اپریشن کې حصه اخیستې ده. هسپتال کې بیا ریسکیو ټیم سره آئی اپریشیټ د ایفرټس اف ریسکیو 1112 او زمونږ چې کوم میډیکل سټاف دی په نوخار هسپتال قاضي میډیکل کمپلیکس کې د هغه اپریشیټ کوم او ولس هم پای کې خپل کردار ادا کړو. خو هغه کار چې کوم وشو د بجلی بحالي روانه ده, ما اوس هم وابډې والا سره خبرې وشوې بیګا چې کله 9:10 بجو راسې بجلی تلي تر اوسه پورې لا بجلی نه ده بحال شوي, خو هغه وخت سره سره کېږي لګیا دي کار کوي. سپیکر صاحب اوس د دې نه بعد چې کوم ذمواري راځي هغه د حکومت راځي چې هغه خلک چې کوم کمزوري دي, کوم غریبانان دي, مزدورکار دي, د هغه خلکو د کورونو جوړولو دپاره بیګا په هغې کې ډېر داسې فیملیز وو چې د هغوی نه ما تپوس وکړو چې تاسو اوس هسپتال نه فارغ شئ نو تاسو به خپل کور ته ځئ. نو په جړا شول چې کور ته خو به لړ شم, خو کور کې به زه په دې باران کې چېرته ننوځم, په هغې کې خو د اوسېدو دپاره سر پټولو ځای پاتې نه شو. نو لحاظه زما ستاسو نه درخواست دی, د حکومت ښه خشته وزیران هم ناست دي صاحبان, دی نه هم درخواست دی چې په دې باندې ستاسو یو رولینګ ما ته پکار دی چې هغې خلکو ته فلفور ریپډلی فوري انصاف. یو خو هغه سرکاري چک وي, سرکاري چکونه تاسو ته پته ده چې هغه راځي نو هغه د امریکې بحري بیړه وي چې رارسي جنگ ختم وي. نو چې لږ څه ریپډ ریسپانس پې ورکړو, پی ډي ایم اے ته این ډي ایم اے ته څه هدایات جاري شي ستاسو د اړخه, تاسو پې رولینګ ورکړئ نو چې هغوی سره څه نقد امداد کولی شو چې هغه وکړو. خو دې سره سپیکر صاحب ته تاسو له وړه یادګیرنه بله در کوم چې 13 میاشت په نوخار کې سوونو دکانونه سوځېدلي وو, ما ستاسو نه رولینګ هم اخیستی و, زه په هغې ستاسو مشکور یم, خو په هغه رولینګ باندې هېڅ عمل درآمد ونه شلو. نو لحاظه نننی رولینګ چې کوم ورکوی بیګا چې کوم د باد و باران دپاره شوی, د خپل رستني رولینګ چې کوم سوځېدلي دکانونه وو د هغې پوښتنه م وکړئ او د بیګانه چې کومه واقع ده په دې باندې هم زه ستاسو نه یو تکړه غونې رولینګ غواړم. مننه, شکریه. اختیار ولی صاحب د ټولو مخکې خو ستاسو دا چې کوم خبرې وکړي نو دې کې دوه خبرې راغې. یو خو تاسو د ګورنمنټ د محکمو نه سټسفاید یې, ځکه چې تاسو وویل چې پولیس ډپارټمنټ هم ښه کارکردګي کوي, ریسکیو 1122 نه هم سټسفاید یې چې ښه کار وکړو. نو دا هم یو ښه خبره چې تاسو کم از کم د بعضې ډپارټمنټ نه خو سټسفاید شوی جي. وابډا والا هم تاسو وویلې چې خپل کار شروع کړی دی. د پی ډي ایم اے خبره تاسو کا ابا خپل ګورنمنټ منسټرز هم ناست دي, هغوی به خپل کنسرن چې کوم افیسرز دي هغوی سره هم خبره کوي او چې څه حق کېږي د کومو عوامو سره ریلیف ملاویږي انشاءالله هغوی به ورکوي ورته. جی اسلام الدین صاحب یو منټ کې جی وائنڈ اپ کړئ. جناب اسپیکر صاحب ډیره شکریہ, ډیره مننه جی. جناب اسپیکر صاحب, یہ فرنٹیئر کنسٹیبلری کے حوالے سے ایک عرض ہے, پتہ نہیں یہاں کوئی نمائندہ موجود ہے ان کا یا نہیں.
जनाब स्पीकर साहब, महसूद कौम के फ्रंटियर कंस्टेबलरी में तकरीबन 17 प्लाटून हैं जो कि बनिस्बत दूसरी अक़वाम के इंतहाई कम हैं, क्योंकि कबाइलों में जो फ्रंटियर कंस्टेबलरी में नुमाइंदगी है या वहाँ जो उनकी भर्तियाँ हैं वो खेलों की बुनियाद पर होती है, छोटी छोटी शाखों और कौमों के दरमियान। जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 बड़ी अक़वाम आबाद हैं, एक मसूद और एक वज़ीर। वज़ीर कौम में तकरीबन पूरे वज़ीर कौम पर वो भर्ती नहीं होती है, बल्कि वहाँ छोटे छोटे खेलों की बुनियाद पर। लेकिन मसूद कौम में जो भर्तियाँ हैं वो पूरी कौम की बुनियाद पर होती हैं, जो कि जनाब स्पीकर साहब मेरी गवर्नमेंट से अर्ज़ है, चूँकि मसूद कौम 15-20 सालों से जंग में रहे हैं, नौजवान बेरोज़गार हैं, तो ये सूबे के हक़ में भी मुफीद होगा, हमारे जनूबी वज़ीरिस्तान मसूद कौम के हक़ में भी मुफीद होगा कि खेलों की बुनियाद पर उन्हें नुमाइंदगी दी जाए और प्लाटून में इजाफ़ा किया जाए। और साथ साथ इस वक्त 17 प्लाटून हैं, 3 प्लाटून पर 1 सूबेदार होता है, जबकि इस वक्त हमारे 5 सूबेदार हैं, जबकि होने 6 सूबेदार होने चाहिए। तो मेरी ये भी अर्ज़ है कि 1 सूबेदार का भी प्लाटून की मुनासबत से इजाफ़ा होना चाहिए। और साथ साथ मेरी ये भी अर्ज़ है आपकी वसातत से ये कि मसूद कौम पर रहम किया जाए, रोज़गार के मौक़े दिए जाएँ, तो इंशाअल्लाह ये इनके हक़ में, सूबे के हक़ में बहुत ज़्यादा मुफीद तर होगा। तो ये फिर मैं कहूँगा कि मसूद कौम की जो फ्रंटियर कंस्टेबलरी में प्लाटून है उनमें इजाफ़ा किया जाए, उनकी जो भर्ती है वो मसूद कौम की बुनियाद पर नहीं, मसूद कौम में जो नीचे शाखें हैं, ज़िली 3-4 बड़ी अक़वाम हैं 3, उनकी बुनियाद पर ये भर्तियाँ होनी चाहिए। हाफिज़ साहब, आपने जो क्वेश्चन पुट किया है, सवाल किया है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे फ्रंटियर कंस्टेबलरी के हवाले से, तो आपको इल्म होना चाहिए कि फ्रंटियर कंस्टेबलरी है उसके कमांड कंट्रोल फेडरल से होता है। इसके बारे में अगर आपने बात करनी है तो आप अपने MNA वगैरह से बात करें कि उस पर फेडरल में बात करें। थैंक यू। द सिटिंग इज एडजर्न्ड टिल 2 PM 18 October Monday।